السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلقنا ورزقنا وانعمنا علی نعم ظاہرا وباطنا۔ افضل الصلاة وازکی السلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من اتبع الہدى الی یوم الدین، اما بعد۔ ہماری آج کی نشست اس اعتبار سے اہمیت کی حامل ہے کہ اس کا تعلق براہ راست اسوہ حسنہ سے ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس آیت کی زندگی کے تمام جوانب اور پہلوؤں سے تعلق ہے۔ اس کا تعلق صرف عبادات سے نہیں بلکہ معاملات، سیاست، اقتصاد، ہماری گھریلو زندگی، ہماری معاشرتی زندگی، ہماری اجتماعی زندگی، ہماری انفرادی زندگی کے ممکنہ جتنے بھی پہلو ہو سکتے ہیں وہ تمام کے تمام جوانب اور پہلو اسی آیت کے زیر تحت آتے ہیں۔ اس اعتبار سے جس ٹاپک پر میں آج بات کرنا چاہوں گا وہ ہے تربیت اولاد۔ لیکن تربیت اولاد سے قبل جس چیز کی طرف مجھے توجہ دلانی ہے وہ یہ، میں ایک جملے سے اپنی بات کا آغاز کروں گا کہ تربیت کو بھی تربیت کی ضرورت ہے۔ مربی جس کے ذمے ہم تربیت کا فریضہ عائد کر رہے ہیں یا اس کے اوپر یہ ذمہ داری لگا رہے ہیں، اسے خود بھی تربیت کی ضرورت ہے۔ لا محالہ مربی جب تک خود تربیت کے تمام تر پہلوؤں سے واقف نہیں ہوگا تربیت نہیں کر سکتا۔ چونکہ پچھلے 30-40 سالوں سے اگر ہم غور کریں تو ہمارے معاشرے میں مادیت پرستانہ سوچ بہت زیادہ آ گئی ہے سامنے، اور اس کے مقابل دینداری والی سوچ بھی کمپیریزن اسی طرح آ رہی ہے پیرل۔ لیکن ابھی بھی وہ کیفیت موجود ہے کہ ہم تمام تر معاملات میں مادیت پرستانہ سوچ کے تحت ڈیسیشن لیتے ہیں۔ آج بھی ہم مذہب کو یا دین کو ایک تقدس میں یا اجر و ثواب کے پس منظر میں لیتے ہیں۔ ہم نے دین کو ابھی تک کما حق ہو جیسا کہ ہونا چاہیے اپنی زندگی کا لائن آف ایکشن نہیں بنایا ابھی تک ہم نے، اور یہ امر واقعہ ہے۔ یہ شادی بیاہ کے معاملات ہوں، تجارت کے معاملات ہوں، ہم جمعہ پڑھا کر جب فارغ ہوتے ہیں تو بہت بے شمار لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں نماز کے حوالے سے، زکوٰۃ کے حوالے سے، اور روزوں کے حوالے سے، حج کے حوالے سے، رفع الیدین، آمین بالجہر، نماز کیسے پڑھی جائے، کس کے پیچھے نماز ہوتی ہے، کس کے پیچھے نہیں ہوتی، ایٹسیٹرا۔ یہ معاملات ہم عمومی طور پر فیس کرتے ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ مجھ سے آج تک کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ شیخ صاحب میں گھر خریدنا چاہتا ہوں، میں تجارت کرنا چاہتا ہوں، شریعت مجھے کیا بتاتی ہے تجارت کرنے کے بارے میں؟ شیخ صاحب میں ملک کی سیاست میں حصہ لینا چاہتا ہوں، شریعت مجھے کیا بتاتی ہے کیسے میں حصہ لوں سیاست میں کیسے اپنا پازیٹیو رول پلے کروں؟ شیخ صاحب میں اپنی بہن کا، بیٹی کا، بیٹے کا، بھائی کا رشتہ طے کرنا چاہتا ہوں، شریعت کیا کہتی ہے مجھ سے؟ ہم ان معاملات کے بارے میں نہیں سوچتے اور نہ ہی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو جانیں۔ لا محالہ ہماری تجارت، ہماری سیاست، ہماری معاشرت
ہم نے جب تک اس کو دین کے دائرے میں نہیں داخل کیا تو اس کے نتائج جو مرتب ہوں گے وہ پھر انتہائی خوفناک مرتب ہوتے ہیں. اور اس کا ایک عام سا پس منظر آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، گو تھوڑی سی تلخ بات ہے لیکن بہرحال حقیقت ہے. مسجد میں جاتے وقت ہم لوگ اپنے پینٹ کے پونچے جو ہوتے ہیں فولڈ کر لیتے ہیں، موبائل سائلنٹ موڈ پر لے آتے ہیں، سر پر ٹوپی رکھ لیں گے اور مسجد کے اندر بڑے ادب اور احترام کے ساتھ ہم جاتے ہیں. مسجد سے باہر آتے وقت پھر دوبارہ ہم اسی فیز میں آ جاتے ہیں، نارمل فیز میں، گویا کہ ہم نے دین کو صرف مسجد تک محدود کر دیا. ہم نے مسجد سے باہر دین سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ مناظر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ اگر مسجد کے اندر کوئی شخص کوئی بد کلامی کرتا تو اس سے کہتے ہیں یار کچھ تو حیا کر لو، مسجد میں ہو. گویا کہ مسجد کے باہر اس چیز کی اجازت ہے. تو ہم نے یہ جو زندگی کو تقسیم کیا ہوا نا دین اور دنیا کے دو دائروں میں، میرے قابل احترام سامعین اور سامعات، بس میں آپ کو آج یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے تربیت کرنی ہے انہیں خود تربیت کی ضرورت ہے. اور یہ تربیت کا عمل ایسا ہے، یہ جاری و ساری رہتا ہے. میں اگر یہاں بیٹھا ہوا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے تربیت کے تمام تر مراحل کا علم ہے یا میں کامیاب مربی ہوں، بلکہ جس طریقے سے ایمان کی تجدید والا معاملہ جاری و ساری رہتا ہے نا، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں ایمان لایا اور اس پر پھر ڈٹ جاؤ، اسی طرح یہ سیکھنے کا عمل بھی جاری و ساری رہتا ہے اور رہنا چاہیے. تو تربیت کی ضرورت ہے. تو اس سے پہلے کہ میں یہ بات کروں کہ آپ لوگ اپنی اولاد کی تربیت کیسے کریں گے یا کیسے کرنا چاہیے، اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم خود اپنی ذات پر کچھ نستر چلا لیں اور خود اپنا محاسبہ کر لیں کہ ہم کہاں کمی کوتاہی کا شکار ہو رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نماز کے وقت میں بچوں کو کہتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے اور خود نہیں پڑھتا. کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا بچہ حفظ کر چکا ہے اور میں اسے کہتا ہوں کہ بھائی آپ اپنا سبق پڑھو روز، اور میں مہینوں قرآن کو ہاتھ نہ لگاتا ہوں. کہیں ایسا تو نہیں میرے ساتھ. میں ویسے اسلام کی باتیں اور سچائی کی باتیں کرتا ہوں، لیکن جب باری آئی مجھ پر تو میں اس سے پیچھے ہٹ جاؤں یا لاشعوری طور پر وہ کام ہی نہ کروں. یہ تمام باتیں سوچنے والی ہیں ہمارے لیے. تو اس اعتبار سے تربیت اولاد ایک بہت وسیع کینوس پر پھیلا ہوا ایک سبجیکٹ ہے جس کے بے شمار پہلو ہیں. میں ان تمام پہلوؤں کو کوشش کروں گا کہ اپنے ان 3 موضوعات کے تحت آپ لوگوں کے سامنے رکھ سکوں. ممکن ہے کہ میری گفتگو کے بعد کچھ تشنگی کا احساس باقی رہ جائے. اس حوالے سے اگر کوئی بھی ساتھی مزید کسی تفصیل کا متقاضی ہو یا طلبگار ہو تو میں اپنا نمبر بھی دے دوں گا اس ساتھی کو. مجھ سے جس وقت چاہیں یا رابطہ کر سکتے ہیں، ملاقات کرنا چاہیں موسٹ ویلکم. میری جو ہیلپ لینا چاہیں دینی طور پر تو وہ میں انشاءاللہ العزیز اس کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ میری ڈیوٹی ہی اللہ تعالیٰ نے یہ لگائی ہے. تو میں صرف 3 پہلوؤں کے اعتبار سے بات کروں گا. سب سے پہلے مجھے دینی تربیت کی بات کرنی ہے، پھر مجھے اخلاقی تربیت کی بات کرنی ہے، اور پھر جسمانی تربیت کی بات کرنی ہے. یہ 3 پہلو جو ہیں وہ میرے پیش نظر ہیں آج. میں اپنی گفتگو کے آغاز سے پہلے یہ بھی آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری کچھ باتیں میں استعارتاً کروں گا اور کچھ باتیں میں کھل کر کروں گا، اس لیے کہ دین میں شرم حیا کا اگر کوئی رکاوٹ آتی ہے تو وہ پھر دین کی طلب میں یا دین کی فہم میں رکاوٹ بنتی ہے، اور وہ چیز مستحسن نہیں بلکہ اس کو عیب کہا گیا ہے. تو کچھ باتیں میں کوشش کروں گا، اس لیے کہ میرے سامنے ایک سوال عمومی طور پر آتا ہے. میرا بیٹا یا میری بیٹی، اس کی عمر 12 13 14 سال ہو چکی ہے، بہت سارے معاملات اس کی چینجنگز میں آ رہے ہیں. میں اس کو کون سی بات کس حد تک بتاؤں اور کس حد تک نہ بتاؤں، کیسے بتاؤں،
کون سا وے لوں، کیا طریقہ کار اختیار کروں، یہ ایک بہت بڑا سوال میرے سامنے نہیں بلکہ ہر ماں اور ہر باپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. اس لیے کہ ہماری اولاد نے اس مرحلے سے تو گزرنا ہی ہے، اس کو تو کوئی نہیں روک سکتا، فیکٹ ہے یہ چیز. تو جب اس نے اس مرحلے سے گزرنا ہی ہے اینی ہاؤ، ہر صورت میں، تو میرا رول کیا ہونا چاہیے اس کے لیے؟ کیا میں اپنی بیٹی کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے ہیلپنگ ورب بن سکتا ہوں؟ کیا میں اپنی بیٹی اور بیٹے کے لیے ایک گائیڈر بن سکتا ہوں، مساعد بن سکتا ہوں؟ بالکل ایسے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے لیے بن کر دکھایا تھا. تو اس اعتبار سے یہ سوال تو ہم سب کے سامنے ہے، لیکن اس سوال کو حل کرنے کے لیے، اس سوال کا جواب جاننے کے لیے مجھے کچھ پیچھے سے آغاز کرنا ہوگا، بہت ابتدا سے آغاز کرنا ہوگا. اور اس میں آپ کے سامنے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک قول آپ کے سامنے رکھوں گا. عبداللہ ابن مسعود جب بھی رات کے نوافل ادا کرتے تھے تو اپنے سامنے اپنے چھوٹے بچے کو جب سوتے ہوئے دیکھتے تھے تو کہتے تھے من اجلک یا بنیا، میرے پیارے بیٹے صرف تیری خاطر، صرف تمہاری خاطر. یہ اور اس کے بعد وہ قرآن مجید کی آیت وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کے دونوں کے باپ جو تھے وہ صالح تھے، اور روتے تھے وہ اس آیت کو پڑھ کر. یہی میں نے اس حوالے سے سعید ابن المسیب کا بھی ایک قول آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے. کہتے تھے کہ انی لأصلی فأذکر ولدی، میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں تو مجھے اپنا بیٹا یاد آ جاتا ہے، فأزید فی صلاتی، تو میں اپنی نماز اور بڑھا دیتا ہوں. اس مفہوم میں بہت سارے اقوال اور بہت سارے افعال نقل کیے جا سکتے ہیں، لیکن میں ان دو پر اکتفا کرتے ہوئے یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ جب تک میں خود اپنے آپ کو سیدھا نہیں کروں گا، اپنی الائنمنٹ نہیں کروں گا، اس وقت تک میں اپنی اولاد کے لیے ایک اچھا باپ یا اچھی ماں نہیں بن سکتا. اس لیے کہ والدین کی سوچ، والدین کے عمل، والدین کی ایکٹیویٹیز، جتنے بھی روزمرہ کے معمولات ہوتے ہیں، وہ ان کے اثرات لاشعوری طور پر، روحانی طور پر اولاد پر بھی مرتب ہوتے ہیں. دیکھیے، سوچ کی ایک پکچر ہوتی ہے، میں جو کچھ سوچ رہا ہوں اس کی بھی پکچر بنتی ہے باقاعدہ، اور اس پکچر کے باقاعدہ اثرات ہوتے ہیں جو دوسروں تک پہنچتے ہیں. حسد ایک سوچ میں رہنے والی چیز ہے، منفی اور شیطانی جذبہ ہے جو کہ انسان کے دماغ میں ہوتا ہے، لیکن اس سے نقصان کس کو ہوتا ہے؟ بسا اوقات دوسرے کو ہوتا ہے، محسود کو نقصان ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کی جو سوچ ہے وہ دوسرے کو متاثر کرتی ہے، اور اس کی بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں. حسد تو صرف ایک چھوٹی سی، ایک عام سی مثال ہے اس کی. تو جب تک بحیثیت باپ یا بحیثیت ماں میں اپنی سوچ کو سیدھا نہیں کروں گا اور اپنے آپ کو اندر سے سیدھا نہیں کروں گا، اس وقت تک میں تربیت کا عمل نہیں شروع کر سکتا، نہ تربیت کر سکتا ہوں. ایک ہمارے علماء میں سے ایک شخص ہیں، وہ 6 دن کام کرتے ہیں ہاسپٹل میں، ایک ڈاکٹر ہیں، اور 7واں دن ان کی زندگی میں ایک روٹین ہے، 7واں دن وہ فری ڈسپینسریز اور چھوٹے علاقوں میں جاتے ہیں، وہاں کیمپ لگاتے ہیں، مختلف کسی ہسپتال میں چلے جائیں گے، یہ کام کرتے ہیں. تو کسی نے ان سے کہا جی کہ آپ اس 7ویں دن بھی کام کر کے دنیا کما سکتے ہیں، دنیا کو مزید حاصل کر سکتے ہیں. کہا 7واں دن میں اپنی اولاد کے لیے وقف کرتا ہوں. یہ 7واں دن میں نے کس کے لیے رکھا ہوا ہے؟ اپنی اولاد کے لیے. تو میرے بھائیوں، سب سے پہلا کام تو یہ کر لیجئے کہ اپنی سوچ جو ہے وہ اس کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے. قرآن مجید میں بھی اصلاح کے یا تبدیلی کے جو ہمیں قرآن مجید نے جو اس کرائٹیریا بتایا ہے، وہ کرائٹیریا بھی سب سے پہلے اپنی ذات کی طرف آتا ہے. آپ دیکھ لیجئے قرآن مجید کی جتنی دعائیں ہیں وہ تمام تر دعاؤں میں سے
ایک بہت بڑی تعداد 90% یا 80% دعائیں جو ہیں اس میں انسان اپنے لیے دعا مانگ رہا ہوتا ہے، دوسروں کے لیے دعا بعد میں آتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، دیکھو ایمان والو اپنے آپ کو سیدھا کرو. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم سیدھے ہو گئے تو تمہیں دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکے گی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. جتنی بھی دعائیں ہیں تمام دعاؤں میں سب سے پہلے کیا کہا گیا کہ بھائی اپنے آپ کو سیدھا کرو، اپنے لیے دعا مانگی گئی. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، بھائی اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ پھر اپنے گھر والوں کی باری آتی ہے. لیکن ہم نے یہ آرڈر آف میرٹ چینج کیا ہوا ہے. کیا کیا ہوا ہمارا آرڈر آف میرٹ سر؟ ہم میں سے ہر کوئی معاشرے کی تبدیلی کرنا چاہتا ہے، اپنی تبدیلی نہیں کا، اپنی اصلاح کی طرف توجہ نہیں ہوتی. ہم دوسروں کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، خود نہیں چینج ہوتے ہم. اس لیے تربیت کا آغاز کرنے سے پہلے سوچ لیجئے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میرا اپنا کرنٹ اسٹیٹس کیا ہے، یہ سوچنا بہت ضروری ہے. اس لیے اگر آپ میں سے کسی کا تعلق وکالت سے ہے یا کسی وکیل سے رابطہ کر لیجئے جو کہ طلاق والے معاملات ڈیل کرتا ہے، تو بروکن فیملیز جو ہیں ان کے بچوں کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، اور ارد گرد اس کی بے شمار مثالیں ہیں. چونکہ وہ والدین آپس میں سیدھے راستے پر نہیں ہوتے، ایک دوسرے کے ساتھ صراط مستقیم پر نہیں ہوتے، ایک دوسرے کے ساتھ مثبت سوچ کے ساتھ نہیں ہوتے، نتیجتاً اس کے اثرات ان بچوں پر پڑتے ہیں. اس کی بات میں آگے چل کر کروں گا انشاءاللہ العزیز، مزید اس کی وضاحت. یہ تھی میری پہلی چیز، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. یہ پہلا نقطہ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے. قرآن نے آئیڈیل ماں باپ کے لیے لفظ استعمال کیا ہے صالحً. یہ بہت ضروری ہے. تو اس اعتبار سے ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم کیسے اس زمرے میں آ سکتے ہیں. نیکسٹ کیجیے جی پلیز. اب نیکسٹ میں جو اگلا پہلو ہمارے سامنے آئے گا وہ آ جاتا ہے اولاد. اولاد ایک نعمت ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. تم لوگوں سے ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اولاد بہت بڑی نعمت ہے. جن کے پاس نہیں ہے ان سے پوچھئے. وہ ایسا ہوا کہ 10-12 سال پہلے میرا بڑا بیٹا جو اس وقت 1 سال کا تھا، میں اس کو لے کر گود میں لے کر باہر نکلا. سردیوں کا موسم تھا، میں نے کہا چلیں دھوپ میں لے کر اس کو کچھ دھوپ دکھاتا ہوں، کہ اس وقت میرے گھر میں دھوپ نہیں آتی تھی. تو مجھے اپنا ایک شاگرد مل گیا، تو وہ بڑا خوش ہوا، کہنے لگے سر میرے گھر چلیے. میں اس کو مجھے اپنے گھر لے گیا. تو اس کی وائف بھی میری شاگرد تھی، تو اس کی وائف نے مجھ سے کہا کہ سر مجھے یہ پکڑائیے، سر حماد کو مجھے پکڑائیے. میں نے حماد کو پکڑا دیا. اب کچھ دیر بعد، چند منٹ کے بعد حماد صاحب نے پیشاب کر دیا جی اس بچی کے کپڑوں پر، اور اس لڑکی نے رونا شروع کر دیا. اور میں بری طرح گھبرا گیا، میں کنفیوز. میں نے کہا یار یہ آج یاد ہی نہیں رہا اس کا کچھ اس حوالے سے ہے. تو میں معذرت کرنے لگا. میں نے کہا بیٹا بہت معذرت، ویری سوری میرا بیٹا، یہ مجھے خیال ہی نہیں رہا اس بات کا بالکل بھی. تو اب وہ جواب نہ دے، میری پریشانی اور بڑھ رہی تھی. تو کچھ دیر بعد اس بچی نے کہا کہ سر میں اس بات پر نہیں رو رہی ہوں کہ اس حماد نے میرے کپڑوں پر پیشاب کیا ہے، میں اس بات پر رو رہی ہوں کہ کوئی تو ایسا ہوا جس نے میرے کپڑوں پر پیشاب کیا. 6 سال ہو گئے تھے شادی کو، اولاد نہیں تھی ان کی. اور یہ بہت سارے قصے آپ لوگ بھی سنتے ہوں گے، دیکھتے بھی ہوں گے. اولاد کے آنے کی خوشی کیسی ہوتی ہے یہ آپ سب جانتے ہیں. کتنا اہتمام کیا جاتا ہے اس بارے میں یہ بھی ہم جانتے ہیں سب. تو اولاد ایک نعمت ہے. نعمت کے ساتھ جیسا ہر نعمت کا ایک پہلو آزمائش کا ہوتا ہے، تو اولاد نعمت ہونے کے ساتھ آزمائش بھی رکھتی ہے. ہر نعمت کا ایک حق ہے، ایک فریضہ ہے. مال ایک نعمت ہے. مال حلال راستے سے اگر آیا ہے تو اس کا حق کیا ہے کہ اس کو حلال راستوں میں خرچ کیا جائے. اگر حلال راستے میں اس کو خرچ نہ کیا جائے تو اس کا مطلب ہے مال کا حق ادا نہیں کیا گیا. آپ کو کسی ادارے کی سربراہی یا کسی جگہ آپ ڈائریکٹر ہیں، مینیجر ہیں، ہیڈ ہیں، تو
اس سیٹ کی، اس ڈیزگنیشن کی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ تمام تر رسپانسبلٹیز کو فل طور پر کلیئر کریں. نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس نعمت کا حق ادا نہیں کیا. تو اولاد بھی ایک نعمت ہے. جب اس نعمت کا حق ادا نہیں کیا جائے گا تو وہ پھر نعمت جو ہے وہ آزمائش بن کر ہمارے سامنے آتی ہے. آزمائش کے بہت سارے پہلو ہیں. آزمائش کبھی بطور سزا اور آزمائش کبھی بطور انعام ملتی ہے. تو یہ جو اولاد کی بات ہے یہ بطور انعام ہوتی ہے آزمائش. صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ ایک حدیث درج کرتے ہیں کہ جس میں یہ کہتے ہیں کہ کوئی باپ اپنی اولاد کو اس سے زیادہ خوبصورت تحفہ نہیں دے سکتا کہ اس کو بہترین ایٹیکیٹس اس کو دے، اچھے آداب اس کو سکھائے. یہ اس آزمائش سے عہدہ برا ہونے کا ایک طریقہ ہے کہ میں اپنی اولاد کو اسلامک ایٹیکیٹس یا صرف ایٹیکیٹس جس کو کہا جاتا ہے آداب، وہ میں اس کو دوں. وہ حدیث بھی آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہے، بہت معروف، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک مسئول ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو یہ حدیث تفصیلی طور پر پڑھیں تو اس میں عورت کا بھی ذکر ہے، مرد کا بھی ذکر ہے، اوورال اور دیگر سب کا ذکر اس میں آ جاتا ہے. سورۃ الکہف کی آخری جو ٹاپک ہے ذوالقرنین والا، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ ذوالقرنین واز رسپانسبل، وہ ایک ڈیوٹی پر تھا، اس نے اپنی ڈیوٹی پوری کی تو قرآن نے اس کی تعریف کی. تو یہ ایک مسئولیت ہے، ذمہ داری ہے، اس کو پورا کرنا، اس آزمائش سے بچنا اور اس نعمت کا حق ادا کرنے کے مترادف ہے. تو اولاد کے حوالے سے یہ سنن بیہقی کی ایک حدیث ہے، علموا اولادکم، اپنی اولاد کو تعلیم دو اچھی بات کی، وَأَدِّبُوهُمْ، اور ان کو ادب سکھاؤ. اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے، اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم، ان کو اچھی بات سکھاؤ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جب سیرت ہم پڑھتے ہیں تو ہم ان صحابہ کے بارے میں جو ہمیں کرائٹیریا ملتا ہے، وہ تعلیم سے پہلے ادب سکھاتے تھے. پہلے قرآن اور ادب ہم نے ساتھ ساتھ سیکھا ہے. امام مالک رحمہ اللہ کے حوالے سے ہمیں ملتی ہے یہ بات، امام شافعی رحمہ اللہ کے حوالے سے ہمیں ملتی ہے کہ سب سے پہلے ادب سکھایا گیا، تعلیم کی باری بعد میں آتی ہے. تعلیم کا آغاز کب کیا جاتا ہے؟ بہت بعد میں کیا جاتا ہے. اور ادب اور تربیت کا آغاز بہت پہلے ہو جاتا ہے، جیسا کہ میں ابھی ذکر کروں گا. تو سب سے پہلے ادب سکھایا جائے، تعلیم کی باری بعد میں آتی ہے. اسکولنگ ہم نے تو ایک ویسٹرن کلچرل کے تحت ہم 3 سال بچوں، تیسرے سال میں بچوں کو اسکول میں ایڈمٹ کروا دیتے ہیں. حالانکہ اسلام کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے. ایک بچے کی زندگی کا گولڈن پیریڈ جو ہوتا ہے وہ ہم اس کو ایٹیکیٹ سکھانے والا، جو کام والدین کی ذمہ داری، جو کام میری ذمہ داری تھی، وہ میں 4000 5000 8000 10000 کے اگینسٹ ہم وہ اسکول کے ٹیچرز کو دے دیتے ہیں کہ جی آپ سکھاؤ ادب ہمارے بچوں کو. تو ہم نے مغربی ثقافت سے متاثر ہو کر 3 سال کی عمر میں بچوں کو اسکول داخل کروانا شروع کر دیا. اور ہوا کیا کہ اسکول میں جب وہ جاتے ہیں تو بچے بہت کچھ سیکھتے ہیں، جو کچھ نہیں سیکھنا چاہیے وہ بھی سیکھتے ہیں وہاں پر وہ، اور اس کے نیگیٹو امپیکٹس ہم سب خود دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے ہماری تربیت کا آغاز جو ہے بچوں کے ساتھ وہ ہے ادب سے ہونا چاہیے. ان کو ادب سکھائیں، ایٹیکیٹ سکھائیں. چھوٹے چھوٹے ادب ہوتے ہیں، بہت معمولی سے ہوتے ہیں. سنت کوئی بھی حقیر نہیں ہوتی. حدیث میں جس طرح کا بیان کیا گیا، نیکی کو حقیر مت جانو، کوئی بھی نیکی حقیر نہیں ہوتی. اگر میں یہ کہوں کہ ایک شخص کتے کو پانی پلانے پر جنت میں داخل کیا گیا تھا تو ایک عورت ایک بلی کو غلط سلوک کرنے پر جہنم میں داخل کی گئی تھی. انتہائی معمولی سا فعل ہے، چھوٹا سا فعل ہے یہ. تو میرے بھائیوں، نہ نیکی کوئی حقیر ہوتی ہے، نہ کوئی آپ کسی برائی کو
بدی کو آپ سمجھیں معمولی کہ یار کچھ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، نو پرابلم، توبہ کر لیں گے، جان چھڑا لیں گے، اٹس اوکے. تو اس چیز کو اپنے سامنے رکھیے. جو خواتین بچوں کے ساتھ ہیں ان کے لیے کمرے میں انتظام ہے تاکہ باقی دیگر لوگوں کو پریشانی نہ ہو اس حوالے سے. تو یہ ہمارے پاس آ گیا چیز. اب میں جن اینگلز کی طرف، جن پہلوؤں کی طرف میں توجہ دوں گا مختلف مراحل میں، ایک پہلو ہمارے پاس ہے دینی تربیت کا. اس میں بات کروں گا عقیدہ، عبادت، اذکار، تلاوت اور دعا. یہ 5 پہلو میں اپنے سامنے رکھوں گا. اخلاقی تربیت میں سلوک اور رویے کو اپنے سامنے رکھوں گا. جسمانی تربیت میں طہارت، حیا اور جنس. جو بلوغت کے حوالے سے ہمارے سامنے مسائل آئیں گے اس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ. دیکھیے تربیت میں جو دینی تربیت ہے، چونکہ ہماری اخلاقی تربیت بھی دین پر ڈیپینڈ کر رہی ہے، جسمانی حیا یا جنس یا بلوغت کے آداب وہ بھی دینی تربیت پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں. اس لیے میں دینی تربیت والا جو معاملہ ہے اس کو ان ڈیٹیل آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. دیکھیے میری گفتگو کو 2 اعتبار سے لیجئے گا. پہلا وہ جو اب تک ہو چکا ہے، ہو چکا ہے، جو ہو چکا ہے اب اس کو کیسے صحیح کیا جائے. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ جن لوگوں کی زندگی میں یہ پہلو نہیں آیا وہ ابھی سے اس بات کی تیاری کریں. دیکھیے تربیت کا آغاز، تربیت اولاد کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ میں اپنے بیٹے کی بیٹی کی تربیت کرنا چاہتا ہوں، کہاں سے آغاز ہوگا؟ میں کسی بھی ایک باپ سے یا کسی بھی ماں سے پوچھوں گا، جی میرے بھائی کہاں سے آغاز کرتے ہیں آپ لوگ؟ سوری اٹس اوکے. جی لاسٹ پیچھے بیٹھے میں سر آپ. اٹس اوکے گڈ. جی پیچھے کوئی خاتون کوئی جواب دیں اس حوالے سے. گڈ. ماں کی گود سے اچھا جواب ہے. جی سر آپ. سوری جی سر. اچھا میں عمر کے حوالے سے بات کروں تو کس عمر میں کیا جائے گا یہ؟ جی پلیز. کون سی ڈیولپمنٹ؟ گڈ. ایک ہی اچھا جواب ہے. جی پلیز اور کوئی خاتون. گڈ ویری گڈ اپروچ. جی اور کوئی جواب؟ جی سر. گڈ. میں آپ لوگوں کی جی جی پلیز. ہیئر از دی پوائنٹ. ویری گڈ پوائنٹ. یہاں سے آغاز کریں گے. میری اس بہن نے جو جواب دیا میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں اسلام کوئی جذباتی سطحی دین نہیں ہے کہ ایٹ دی 11th hour تلوار لٹکے گی تو ہم اس سے بچاؤ کر لیں گے اپنا، بلکہ اسلام ایک ڈیپلی سوچ، بڑی گہری اور عمیق سوچ، پائیدار سوچ دینے والا دین ہے. ایسا نہیں ہوتا. کب سے آغاز کریں گے؟ جب ہم اپنی بیٹی، بیٹے، بہن، بھائی کے لیے رشتہ تلاش کریں گے. یہی بات کی آپ نے خاتون. یہ ہے تربیت کا فرسٹ پوائنٹ ہمارے سامنے. یہ دیکھیے ایک تو غلط فہمیاں ہمارے ساتھ، ایک ہم نے بڑی، یہ معذرت کے ساتھ اس کے مخاطب ہمارے صرف مرد حضرات ہیں، خواتین نہیں ہیں. جی مطلب ہے ہم نے یہ بڑی دھوم دھڑکے سے نا یہ حدیث جو ہے نا لوگوں کو سنائی ہوئی ہے کہ تنکح المرأة لأربعین، بھی عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے کتنی خوبیوں پر؟ 4 چیزوں پر. اور ہم بڑے سرگرم عمل ہو جاتے ہیں دینداری کے حوالے سے. جی یہ حدیث بڑی معروف ہے، جی سب نے سنی ہوگی. تو میرے قابل احترام سامعین، شریعت نے جتنا تقاضا مجھ سے کیا کہ میں اپنی بیوی کی تلاش کے وقت دینداری تلاش کروں، اتنا ہی زیادہ زور، بلکہ اس سے کہیں زیادہ تاکید اور خوفناک وعید اس حوالے سے ہے کہ مرد کو دیندار ہونا چاہیے. حدیث میں ہے اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، تمہارے پاس اگر کوئی ایسا پیغام آئے کسی مرد کا جو دیندار ہو اور جس کے اخلاق اچھے ہوں، فزوجوہ، تو اس پیغام کو قبول کر لو. اگر یہ پیغام قبول نہیں کرو گے تو اتنی سخت وعید ہے جو کہ عورتوں کے پس منظر میں نہیں ہے. کہا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، زمین میں ایسا فساد پھیلے گا جو سمیٹے نہیں سمٹے گا. تو مرد کو بھی دیندار اور صاحب اخلاق ہونا چاہیے.
صرف عورتوں میں یہ دینداری تلاش نہیں کرنی چاہیے، دونوں میں یہ چیز پائی جانی چاہیے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، بلکہ ایک لفظ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ نطفۃ امشاج، ایک لفظ آیا مخلوط، تو وہ نطفۃ امشاج کی تفسیر بعض مفسرین نے کیا کی ہے؟ بعض مفسرین نے یہ کی کہ بھائی اجنبی لوگوں میں شادی کرو، اپنی اولاد کو کمزور نہ کرو۔ یہ تو ایک جینیٹک سائنس سے ریلیٹڈ ایک ٹاپک آ گیا جس کا تعلق ہمارے ذہن میں کچھ غلط فہمیوں سے ہے، جس میں ہم کہتے ہیں کزن میرج۔ کزن میرج والا بھی جو کلیہ ہے وہ کلی طور پر وہ کلیئر نہیں ہے، اس میں بھی بہت سارے ایشوز ہیں جو کہ ہمارا ٹاپک نہیں، اس پر ہم بات نہیں کریں گے، لیکن وہاں پر یہی ہمیں پیغام دیا گیا کہ بھئی اپنی بہن، بیٹی، بیٹے، بھائی کے لیے جو رشتہ تلاش کرنا ہے اس میں سب سے پہلی جو پریورٹی جو ہونی چاہیے وہ کیا ہونی چاہیے؟ دینداری اور اخلاق۔ قرآن نے، شریعت نے کہیں بھی اس بات کی نفی نہیں کی کہ بھئی اس میں حسن نہیں ہونا چاہیے، خوبصورتی نہیں ہونی چاہیے، مال نہیں ہونا چاہیے، حسب نسب نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن نے کہیں اس بات کی نفی نہیں کی۔ ملتی ہیں، اللہ کے رسول نے سیدہ عائشہ کے ساتھ شادی کی تو سیدہ عائشہ کے حسب نسب والی نہیں تھی؟ خوبصورت نہیں تھی کیا؟ مالدار نہیں تھی کیا؟ سب چیزیں موجود ہیں، لیکن دیگر شادیوں میں دیکھیں تو ہمیں اس سے ہٹ کر بھی چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو یہ اصل جو کیفیت کیا آئے گی جب ان دونوں کا کمپیریزن، دونوں کا آمنے سامنے کلیش ہوگا نا، جب دین کا باقی صفات کے ساتھ کلیش ہوگا تو اس وقت ہمیں دین کو اوپر لانا ہے۔ ادروائز دین کے ساتھ حسن، مال، نسب مل جاتا ہے تو یہ تو نور علی نور والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ کو خوبصورتی پسند ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال۔ یہ کائنات کے جو مظاہر ہیں، فطرت ہیں، یہ آپ کو خوبصورتی کی طرف دعوت نہیں دیتے۔ جنت کا جب تعارف کروایا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے کہ بھئی ایسے باغات ہوں گے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خوبصورتی۔ اور آج بھی ہم کسی ایسی جگہ چلے جائیں باغ میں جہاں نہریں بہ رہی ہوں تو وہ بڑا خوبصورت منظر لگتا ہے۔ آج بھی ہم جاتے ہیں، کشمیر جاتے ہیں، سوات جاتے ہیں، ناران کاغن، کیا کرنے جاتے ہیں؟ وہ ایسے ہی باغات کی تلاش میں جاتے ہیں جس کے پاس نہریں بہ رہی ہوتی ہیں۔ تو بنیاد کیا ہے؟ دینداری۔ سیکنڈ سٹیپ جو ہمارے پاس آتا ہے تربیت اولاد کا، جب باہمی ملاقات ہوتی ہے آپس میں، باہمی ملاقات کا، تو وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی جو آپ کے سامنے موجود ہے، اور یہ سب جانتے ہیں اس بات کو۔ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آ رہی ہے، اللہ کے نام کے ساتھ اللہ ہمیں شیطان سے بچا، مجھے بھی اور میری اہلیہ کو بھی۔ یہاں تک تو اٹس اوکے، بندہ اپنے لیے مانگتا ہے۔ ابھی شادی ہوئی ہے، ابھی کوئی پتہ نہیں انہوں نے زندہ رہنا ہے نہیں رہنا، لیکن وہ اگلی دعا کا حصہ ذرا غور کیجیے، وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اللہ شیطان کے سائے سے، شیطان کے شر سے، شیطان کی شرارتوں سے ہم دونوں کو بھی بچا، اور جو تو نے ہمیں بطور رزق ہمیں اولاد دینی ہے، اولاد بھی رزق ہے، نعمت ہے، تو اللہ اس اولاد کو بھی شیطان کے شر سے بچا۔ آپ دیکھیے ابھی اولاد کے آنے سے بہت پہلے یہ دعا کی جا رہی ہے، گویا کہ تربیت کا آغاز ہو گیا۔ اس سے ایک نقطہ اور بھی پتہ چلتا ہے کہ تربیت کا دعا کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے۔ تربیت بغیر دعا کے پاسبل ہی نہیں، تربیت کا بغیر دعا کے کانسیپٹ ہی نہیں کر سکتے ہم۔ نیکسٹ آ جائیے۔ ابھی میرے بہت سارے ساتھیوں نے اور کچھ خواتین نے پریگننسی پیریڈ کی بات کی، مطلب ہے مدت حمل تیسرا سٹیپ آتا ہے تربیت کے حوالے سے۔ دیکھیے یہ اب جدید جو سائنس ہے یہ ہمیں بتا چکی ہے کہ بچہ جو ہوتا ہے وہ ڈیورنگ دا پیریڈ آف پریگننسی جو کچھ ماں سوچتی ہے اس سے متاثر ہوتا ہے، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ وے میں۔ خوراک، ماں کی جو خوراک ہوتی ہے وہی خوراک اس بچے تک پہنچتی ہے، ماں جو کچھ سوچتی ہے وہی اس بچے کی سوچ ہوتی ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں دیکھ لیجیے، میں نے کچھ مثالیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی، ہم نے بہت سارے وہ مغالطے، غلط فہمیاں پالی ہوئی، کیا جی کہ سورہ یوسف پڑھی جائے تو بچہ بڑا خوبصورت پیدا ہوتا ہے جی، سورہ مریم پڑھی جائے جی بچہ بہت خوبصورت پیدا ہوگا جی، ناریل کھائیں جی اور ناریل کا پانی پئیں جی تو بچہ گورا چٹا پیدا ہوتا ہے، اور کچھ نہیں تو بیڈ روم کے آپ کے سرہانے بڑے کسی وہ انگریز کے بچے کی تصویر لگا لیتے ہیں جی، ہم اس کو دیکھتے رہیں گے تو جی بچہ بہت خوبصورت ہوگا جی۔ اٹس اوکے، یہ ساری غلط فہمیاں ساری۔
لیکن اسے ایک بات ضرور سامنے آتی ہے، جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ماں کے ساتھ یہ جو مدت ہوتی ہے، جتنی بھی معین مدت اللہ نے مقرر کی ہوئی اس کے لیے، اس مدت میں ماں اور اس کا بیٹا یا بیٹی، اس کا بچہ براہ راست متاثر ہوتے ہیں. اور یہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں باقاعدہ، فزیکلی ایکٹیویٹیز بھی. آپ کسی بھی، اگر میرا یہاں پر کوئی ڈاکٹر ہیں تو وہ اس چیز کو پروف کر دیتے ہیں، مطلب اس بتائیں گے آپ کہ بچہ باقاعدہ فزیکلی ایکٹیویٹی کرتا ہے اس پیریڈ میں. تو جب ایسا معاملہ ہے کہ بچہ متاثر ہو رہا ہے ماں کی سوچ سے، ماں کی خوراک سے، ماں کی ٹینشن سے، سوچوں سے، تو کیوں نہ اس پیریڈ میں ماں اپنے بچے کو اچھی سوچ دے. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا ہم لوگ، بھی وہ گائناکالوجسٹ کے پاس، وہ کیا کہتی جی کہ بھائی اپنی وائف کو ٹینشن مت دیں جی، بی خاتون تناؤ ٹینشن تو چھوڑ دیں آپ، مطلب یہ گولی کھائیں، یہ ٹیبلٹ کھائیں، آپ ٹینشن میں نہیں رہیں گی آپ، اس لیے کہ اس سے بچہ متاثر ہو رہا ہے جی. یہ باتیں ہم لوگ کرتے ہیں عمومی طور پر. کیا کبھی آپ کو کسی ڈاکٹر نے یہ مشورہ دیا کہ خاتون ٹینشن نہ لیجئے، قرآن کی تلاوت کیا کریں، ذکر اذکار کیا کریں؟ کبھی کسی نے یہ مشورہ دیا، کسی گائناکالوجسٹ نے؟ مجھے تو آج تک کبھی کسی ایسی گائناکالوجسٹ کا ذکر سننے میں نہیں ملا جی. مطلب تو خاتون خانہ اس ایج میں، اس مدت میں اگر ذکر اذکار کرتی رہے، چھوٹے چھوٹے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، سورہ فاتحہ پڑھتی رہے، سورۃ الناس پڑھتی رہے، سورۃ الفلق، سورہ اخلاص، سورہ حشر کا آخری رکوع، آیت الکرسی، جو اس کو یاد ہے. نہیں کچھ یاد تو لا الہ الا اللہ ہی پڑھتی رہے کثرت کے ساتھ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. المیہ یہ کہ ہم ہر چیز کو باقاعدہ پورے پیرامیٹرز میں، پورے مطلب پیراڈائم کے ساتھ ہم فیگرز میں کہتے ہیں کہ جی میں نے ایک جگہ یہ بات کی تو انہوں نے کہا جی کہ کتنی دفعہ پڑھنا جی لا الہ الا اللہ. ایک تو یہ ایشو بڑا ہے. خدا کے بندو، اللہ کے بندو، اللہ سے ہم نعمتیں مانگتے ہیں بے حساب، لیکن اللہ کو دینا چاہتے ہیں کاؤنٹ کر کے. لینے والا ہاتھ جو ہے ہمارا وہ کاؤنٹنگ نہیں کرتا، لیکن دیتے وقت کاؤنٹنگ کیوں کرتے ہیں ہم لوگ؟ حتیٰ کہ ذکر اذکار میں بھی کنجوسی کرتے ہیں، اس میں بھی کاؤنٹ کر کے. تو یہ جو معاملہ ہے اس میں بھائی کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہے، چلتے پھرتے پڑھتے رہیں. یہاں تک ایک وقت ایسا آئے گا آپ کی زبان سے وہ ذکر چل رہا ہوگا. میں نے 97 کا جو حج ہوا تھا، جس میں منی میں خیموں میں آگ لگی تھی، میرا وہ پہلا حج تھا. تو اس دوران، اس کے بعد ہم ایک ہاسپٹل میں جب گئے ہیں، کچھ چونکہ میری ڈیوٹی بھی تھی پاکستان حج مشن کے تحت، تو میں نے ایک پیشنٹ کو دیکھا تھا جو بے ہوش تھا اور وہ قرآن پڑھ رہا تھا. بے ہوش تھا اور وہ قرآن پڑھ رہا تھا. مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ اس کے ہونٹ کیوں ہل رہے ہیں. تو میں نے جب کان لگائے تو وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا. مجھے دلچسپی ہوئی، میں نے کہا کہ ان کا آپریشن ہو جائے بعد میں خصوصی طور پہ، میری چھٹیاں ختم ہو گئیں، میں چلا گیا مدینے واپس. پھر مدینے سے پھر میں اس کے لیے آیا تو معلوم ہوا کہ ان بزرگوں کا روز کا معمول تھا کم سے کم 3 سے 5 پارے روز کے پڑھتے تھے وہ. انہوں نے اپنی اہلیہ کی بات بھی بتائی مجھے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی. تو اس مدت میں اگر قرآن کی تلاوت والا معاملہ چلتا رہے ساتھ میں تو بہت زبردست اثرات مرتب ہوتے ہیں بچے پر. جن گھروں کے ماحول میں موسیقی، ڈرامے، فلمیں، یہ تقریبات، دھوم دھڑکا ہوتا ہے نا، تو بچہ پیدائش کے بعد ان چیزوں کو اتنی ہی جلدی اڈاپٹ کرتا ہے. یہ بھی ہم نے دیکھا، یہ ہماری آبزرویشنز میں سے چیزیں ہیں. اور جس معاشرے میں یا جس گھر میں یا جس فیملی میں ماحول دیندار ہوگا، قرآن کی تلاوت والا ماحول ہوگا، ذکر اذکار والا معاملہ ہوگا، وہ بچہ اتنی ہی جلدی دینداری کی طرف متوجہ ہوگا. جیسا ماحول دیں ویسا آپ لے لیجئے رزلٹ. یہ جو معاملہ ہے نا حدیث کا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ، پھر اس کے ماں باپ جو ہیں اس کو یہودی، عیسائی اور نصارہ بنا دیتے ہیں. یہ جو اس کے باپ بناتے ہیں اس کا ڈیپلی اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ماں باپ کیسے بناتے ہیں اس کو؟ جو ماں باپ بناتے ہیں تو اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے جہاں سے میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے. المیہ کیا ہے جی؟
ابھی کچھ ساتھیوں نے ذکر کیا، مطلب اس سے معلوم ہوتا ہے، بلکہ معلوم کیا ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں یہ غلط فہمی موجود ہے کہ تربیت کا آغاز 3 4 5 6 سال کی عمر میں ہوتا ہے جی۔ 7 سال کی عمر کی حدیث تو میں یاد ہے کہ جی بچے کی عمر 7 سال ہو جائے اس کو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کی عمر میں سختی کرو، لیکن یہ ہمیں نہیں پتا اس بات کا کہ یکدم کوئی بھی نماز پڑھنا شروع نہیں کرے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، جس کا ذکر میں آگے چل کر کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ ولادت کا مرحلہ آتا ہے چوتھا۔ دین اسلام میں تربیت کے حوالے سے یہاں بھی ہمیں بغیر جو ہے وہ رہنمائی کے نہیں رکھا۔ یہ سورہ مریم کی آیات ہیں۔ سورہ مریم میں سیدہ مریم سے جب کہا گیا تھا وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، خیر اس ٹاپک کا تعلق ہم سے تو نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک طاقتور انسان یا طاقتور مسلمان کو پسند کیا گیا ہے کمزور اور ضعیف مسلمان کی نسبت، اس لیے کھجور جو ہے اس مرحلے پر ولادت سے پہلے، یہ ہماری میڈیکل سائنس، ہماری جو بڑی بوڑھیاں ہوتی ہیں نا وہ بھی یہی کچھ کرتی ہیں، مطلب ہے پیدائش سے 2 3 ہفتے 4 ہفتے پہلے وہ کھجور اور یہ چھوارے یہ ساری چیزیں دیتی ہیں، تو یہ وہی پس منظر ہے قرآن میں یہاں پر رکھا گیا۔ لیکن میں جس پر بات کرنا چاہتا ہوں یہ سیدہ مریم کی جو مطلب ہے والدہ ہیں، یہ کیا کہتی ہیں، فَلَمَّا وَضَعَتْهَا، جب مریم کی پیدائش ہوئی تو مریم کہنے لگیں قالت رب انی وضعتها انثى، اللہ یہ تو بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے جو انہوں نے یہ بات کی، واللہ اعلم بما وضعت، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کیا پیدا ہوا، کس چیز نے جنم لیا، ولیس الذکر کالانثی، اور بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہوتا۔ یہ جو میں آپ کو بات سنانا چاہتا ہوں وانی سمیتها مریم، یہ پہلا نقطہ ہے۔ کیا ہے جی؟ کہتی ہیں کہ اللہ میں نے اپنی اس بیٹی کا نام کیا رکھا ہے؟ کیا رکھا ہے؟ کس نے رکھا ہے نام؟ ہم نے کیا کیا ہے جی؟ ہم نے تو ماں کو محروم کر دیا جی۔ حق کس کا نام رکھنے کا؟ دادا کا، چچا کا، پھپھو کا، دادی کا۔ یہ ڈکٹیٹرشپ اور آمریت چلتی ہے ہمارے گھروں میں۔ جس وجود نے 9 ماہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہ کر اس وجود کو جنم دیا، آپ کو خوشی دی، اس سے پوچھا بھی نہیں جاتا اور نہ پوچھنے کی زحمت گوارا کی جاتی ہے۔ نام رکھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ بہرحال ایک تو یہ قرآن نے ہمیں بتایا کہ نام رکھنے کی سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ ماں۔ یہ میری اپنی ذاتی رائے، یہ میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا کہ بعد میں یہ معاملات کریٹ ہوں کہ جی شیخ صاحب نے فتویٰ دے دیا تھا جی اس حوالے سے، اس حوالے سے کوئی لڑائی جھگڑے نہیں ہونے چاہیے جی۔ اچھا، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، کہتی ہیں اللہ یہ جو مریم جس کا میں نے نام رکھا ہے، اللہ میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ جب باہمی ملاقات ہوئی تھی اس وقت دعا مانگی تھی اللہ ہمیں شیطان کے شر سے بچا، اللہ جو تو نے ہمیں اولاد دینی ہے اللہ اس کو بھی شیطان کے شر سے بچا۔ یہاں پر کیا بات کی جا رہی ہے؟ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اللہ میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں کہ شیطان کا شر یا شیطان اس کو نقصان پہنچائے۔ وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی اولاد کو بھی شیطان رجیم، شیطان مردود کے شر سے۔ ذرا غور کیجئے گا، ابھی یہ نہیں پتا کہ مریم زندہ رہتی ہیں نہیں رہتی ہیں، مریم کی شادی ہوگی یا نہیں ہوگی، مریم کی اولاد بھی ہوگی یا نہیں ہوگی، کچھ نہیں پتا ابھی۔ لیکن ایک ماں نے دعا دینے والا اسٹائل دیکھیے ذرا۔ ہم یہ دعا دیتے ہیں نا اللہ تعالیٰ تمہیں عمر خضر عطا کرے، تو دعا بھی ہم دیتے ہیں تو غلط اور اہل بدعت والی دعا دیتے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت ہے، تو یہ دعا بھی غلط ہے خضر والی کہ تمہیں عمر خضر ملے۔ دعا کیا دی جائے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں صحت اور ایمان والی طویل زندگی عطا کرے۔ عربوں میں نام سے پہلے کنیت رکھنے کا یہی کانسیپٹ تھا۔ سیدہ عائشہ کی اولاد نہیں تھی، اللہ کے رسول نے کہا تم اپنی کنیت رکھو عبداللہ۔ یہ جو کنیت رکھی جاتی تھی پیدائش کے فوری بعد، نام کا تو آج بھی یہ رواج موجود ہے۔ آج بھی میرے ایک ساتھی کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی تو اس نے ہمیں دعوت دی عقیقے کے لیے، ہم 2 دن پہلے چلے گئے تو اس نے مطلب کہا کہ یہ عبداللہ میری گود میں لا کے ڈالی کہ عبداللہ، اس کو جیب سے نکالو کچھ پیسے اس کو دو مطلب ہے۔ تو میں نے کہا تم نے نام رکھ دیا؟ کہنے لگے نہیں عبداللہ اس کا نام رکھا ہے، ابھی ہم نے نام تو اس کا 7ویں دن رکھیں گے۔ تو عبداللہ رکھنے کا مطلب کیا تھا؟ میں یہ دعا دینا چاہتا ہوں اللہ یہ جس بچی کو میں نام دے رہا ہوں، یہ کنیت دے رہا ہوں، اللہ اس کو صحت، عافیت، طویل زندگی، شادی، اولاد کی خوشیاں سب کچھ عطا کر۔ میں نے صرف ایک کنیت میں اس کو اتنی ساری دعائیں دے دی ہیں۔ تو تربیت اولاد میں دعا کا اتنا عمل، بڑا عمل دخل ہے۔
کہ ہر مرحلے پر دعا جو ہے وہ بالکل ساتھ اٹیچ چل رہی ہے. ہمارے ہاں دعا دینے والا معاملہ ہی ختم ہو گیا, بالکل ختم ہو گیا ہے. میں بھی اخلاقی طور پر ایک بات کروں گا تربیت کی, تو وہاں اس بات کی مزید وضاحت ہوگی. ہم دعا دینے میں اور لینے میں دونوں میں کنجوس ہیں جی, دینے میں اور لینے میں. دعا دینے میں کیسے کنجوس ہوتا ہے یہ تو ہمیں سب کو پتا ہے, دعا لینے میں کیسے کنجوسی ہوتی ہے جی, دعا لینے میں کیسے کنجوسی ہوتی ہے جی پلیز. ایسا عمل نہیں کرتے جس کی جواب میں ہمیں دعا ملے. تو تربیت کے حوالے سے ایک بات یاد رکھ لیجئے, ماں اور باپ چلتے پھرتے اپنی اولاد کو دیکھیں, اچھی حرکت, بچے بڑی معصوم خوبصورت حرکتیں کرتے ہیں نا, بڑا دل خوش ہوتا ہے. تو جب کوئی ایسا موقع آئے تو فوری طور پر سبحان اللہ الحمدللہ آخری دونوں صورتوں پڑھیے, دم کیجئے اس بچے پر, سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کریں, جب نماز پڑھیں نماز کے بعد جائیں دم کیجئے, رات کو سوتے وقت اس پر دم کریں, صبح اٹھتے وقت دم کریں. اس لیے کہ میرے قابل احترام سامعین اور سامعات, شیطان جب اپنی شرارت سے باز نہیں آتا, تاک میں بیٹھا ہوا ہے, جہاں موقع ملتا ہے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. تو ہم اس شیطان کے سامنے یہ ہرڈل کیوں نہ کھڑی کریں, ہم کیوں نہ اپنی اس کوشش میں جاری و ساری رہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دینے والا مسلسل اعلان اور دعا کرتے رہیں ہم لوگ. یہ تھا چوتھا مرحلہ. پانچواں مرحلہ آ جائیے رضاعت والا. رضاعت کے حوالے سے جنرلی گفتگو تو میں نہیں کروں گا, قرآن نے حولین کاملین کی بات رکھی ہے ہمارے سامنے. معذرت کے ساتھ اس میں بہت سارے فوائد ہیں فیڈنگ میں, ماں کے لیے بھی اور بچے کے لیے بھی. ماں کے لیے کینسر سے بچاؤ کا معاملہ اس میں موجود ہے. یہ لیٹسٹ میں ابھی 2 دن پہلے ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ یہ جو بریسٹ کینسر والا ایشو ہے اس کے پیچھے ان تمام کیسز کی ہسٹری لی گئی, تو میجورٹی کیسز وہ نکلیں جنہوں نے اپنے بچے کو فیڈ نہیں کروایا. سب نہیں, میجورٹی کیسز کی وہ ہسٹری نکلی ہے. تو یہ ماں کو بھی صحت دیتے ہیں. اس کا دیکھیے یہ انٹرنل جو آرگنز ہوتے ہیں نا پورے, وہ سارے ڈسٹرب ہوتے ہیں اس پورے 9 مہینے کی مدت میں. تو اس کو ماں کو سم ٹائم کچھ وقت چاہیے ہوتا ہے کہ انٹرنلی طور پر اس کے تمام آرگنز جو اندرونی نظام ہے, سسٹمز, وہ سارے نارمل روٹین میں آ جائیں پریگننسی سے پہلی والی. اس کام کے لیے جتنی زبردست مدد بچے کا دودھ پینا ہے اس سے زیادہ اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی. نمبر 1. نمبر 2, جو فرسٹ مدر فیڈ ہوتی ہے, فرسٹ مدر فیڈ کا دنیا میں کوئی قیمت نہیں ہے, یہ اربوں خربوں کی بھی قیمت نہیں ہے اس کی. یہ بچے کے اندر جو امیونٹی سسٹم ہوتا ہے نا, بیماریوں کے خلاف دفاع کرنے والا, وہ اور ڈائجسٹو سسٹم ہے بچے کا, یہ بچے کی جو آنکھ دیکھنے کی صلاحیت, سننے کی صلاحیت, دل, یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ فرسٹ مدر فیڈ جو ہوتی ہے یہ اس کے نتیجے میں ملتی ہیں بچے کو, اور ہم اسی سے عمومی طور پر محروم کرتے ہیں. ڈبے کے دودھ پر چل رہا ہوتا سلسلہ, اٹس اوکے, چلیے کسی میڈیکلی ایشو ہے نہیں فیڈ کروا سکتے, لیکن ایک کام ضرور کیجئے گا, اگر ڈبے کا دودھ بھی دینا ہے تو اس کو کم از کم ایٹ لیسٹ گود میں لٹائیے, گود میں لٹا کر, اور جس وقت وہ بچہ دودھ پی رہا ہو اس کو اپنا لمس دیجئے گود کا, اور اس وقت بھی کچھ ذکر اذکار, تلاوت, سورہ فاتحہ کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں. ماں اور بچے کا جو تعلق ہے نا جی, وہ اس لمس سے تعمیر ہوتا ہے, آگے بڑھتا ہے. بچے کو دودھ پلا کر بستر پہ لٹا دیا جاتا ہے اور خود ہم اپنے آج کل تو خیر موبائل پر لگ جاتے ہیں یا باقی بہت سارے کام ہوتے ہیں ذمہ داری والے, تو جو کچھ دیں گے پھر وہی کچھ ہمیں ملتا ہے مطلب ہے. تو اس اعتبار سے اس ایج, اس مرحلے پر رضاعت والے معاملات میں یہ ذہن میں رکھیے کہ جب گو یہ کام تو بڑا مشکل ہے جی, لیکن میں نے اپنی زندگی میں ایک خاتون دیکھی ہے جی, وہ جب فیڈ کرواتی تھی نا تو وضو کرتی تھی سب سے پہلے اس نے وضو کرنا ہوتا تھا بچے کو. وہ کہتی تھی میں اپنے بچے کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلا سکتی, اور جب دودھ پلا رہی ہوتی تھی تو اس وقت بھی وہ سورہ فاتحہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہوتی تھی, ذکر اذکار چل رہے ہوتے تھے. میرے سامنے وہ بچہ جو جس کے ساتھ یہ ہوا تھا وہ بچہ بھی میرے سامنے موجود ہے الحمدللہ. یہ معاملات ہمارے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں, ہم بھی اختیار کر سکتے ہیں تربیت کے اعتبار سے, چونکہ اگلے تمام مراحل جو بڑی عمر میں جا کر ہم نے بچے کے ساتھ جنگ لڑنی نا ایک, ان تمام کی بیس یہی کچھ بن رہی ہے ابھی. یہ ہو گیا.
اس کے بعد یہ جو ہمارا مدت رضاعت والا معاملہ ختم ہوتا ہے، اس کے بعد آتا ہے 3 سے لے کر آغاز بلوغت تک جو معاملہ ہے، 3 سے لے کر 10 سال تک کا جو پیریڈ ہے، 9-10 سال تک کا، یہ 7 سال انتہائی سخت، انتہائی حساس ہوتے ہیں۔ اس مدت میں جو چھوٹے چھوٹے کام کیے جا سکتے ہیں تربیت کے اعتبار سے، لیکن سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے وہ ایک کتاب کا نام شاید سنا ہو، ڈیل کارنگی کی کتاب تھی، میٹھے بول میں جادو ہے، ایک کتاب تھی، وہ میں نے کتاب پڑھی تو اس کتاب کا خلاصہ مجھے وہ نظر آیا جو ہمارا دین ہمیں 1400 سال پہلے بتا چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی میرے تو 11 بچے، میں نے تو کبھی ان سے پیار نہیں کیا۔ تو اس ایج میں 3 سال سے لے کر 10 سال تک آپ بچوں کو پیار اور محبت کے ساتھ ان پیار اور محبت کی زنجیر میں جکڑ سکتے ہیں۔ یقین کر لیجئے، بلیو می، ساری زندگی وہ اس پیار محبت کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتے اگر ان 3 سال سے لے کر 10 سال تک اس میں ایک کام، چھوٹی چھوٹی ایکسرسائز کی جا سکتی ہے۔ ایک ایکسرسائز کیا کی جائے؟ بہت معمولی کام ہے، کھانا پکانا ہے تو کوشش کیجئے کہ وضو کر لیں اس وقت۔ وہ جس شخص کی میں نے بات بتائی نا جو مکے میں بے ہوشی میں قرآن پڑھ رہا تھا، انہوں نے اپنی اہلیہ کی بات بتائی تھی مجھے کہ جب میری اہلیہ کھانا پکاتی تھیں، آٹا گوندتی تھیں، اس وقت وہ وضو کر کے اور آٹا گوند رہی ہوتی تھیں اور وہ کھانا پکا رہی ہوتی تھیں۔ اور ایک بات جو انہوں نے مجھے بتائی، مجھے یقین نہیں آیا، پھر میں نے اس خاتون سے بھی ملاقات کی باقاعدہ، کہتی تھی کہ میں آٹا گوندنے سے لے کر کھانے تک اپنا ایک پارا پورا پڑھ لیتی ہوں۔ مجھے بتائیے، جس جسم میں یہ خوراک جائے گی، دیکھیں جسمانی غذا تو ہمیں مل رہی ہے، لیکن جسمانی غذا کے ساتھ روحانی غذا کا دیکھیں کس قدر اہتمام کیا جا رہا ہے۔ یہ فرض والے کے معاملے میں نہیں ہے، یہ تقوی ہے، تقوی کے مختلف مراحل ہیں۔ ہر شخص اپنی فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنی طاقت کے اعتبار سے ہر شخص اس کو اختیار کر سکتا ہے، اس لیے کہ جسمانی غذا اگر نہ دی جائے تو بچہ کمزور ہوتا ہے، ایسا ہی ہے۔ اسی طرح اگر بچے کو روحانی غذا اگر نہ دی جائے گی تو بچہ کمزوری کا شکار ہوتا ہے، پھر وہاں پر شیطان کامیاب ہوتا ہے، پھر وہ بچہ دین سے بہت دور ہوتا ہے۔ میں آپ کو اپنی ایک بات بتاتا ہوں جی، میری عمر کا 3 سال سے 10 سال 12 سال تک کی ایج کا وہ حصہ تھا جب میرے والد صاحب ڈبل جاب کرتے تھے، صبح 6 بجے نکلتے تھے، رات 11 بجے آتے تھے۔ نتیجتاً میں اس دور میں مسجد کے ساتھ نہیں جڑ سکا جیسا کہ مجھے جڑنا چاہیے تھا۔ واللہ العظیم میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 3 سال سے لے کر 10 سال تک کا پیریڈ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ میں نے نمازیں باقاعدہ یہاں سے جو پڑھنا شروع کی ہیں، مدینہ یونیورسٹی میں جا کر دوسرے سال میں پڑھنا شروع کی ہیں، ورنہ اس سے پہلے کہتا تھا کہ یار نماز پڑھ لو، ورنہ وہ دیکھیں گے کہ مولوی صاحب یہاں پر آ گئے نمازیں نہیں پڑھتے، لوگوں کو دکھانے کے لیے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ نماز نہیں پڑھتا۔ یہ میں نے جامعہ ابی بکر میں 6 سال گزارے ہیں، تمام تر کیفیات کے باوجود، اس لیے کہ ان 7 8 9 سالوں میں مسجد سے کوئی لنک ہی نہیں بنا میرا۔ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، ہماری اولادوں کا اگر 7 سال وہی بات آ گئی تو بچہ اگر چلنا شروع ہو چکا ہے تو بچے کی انگلی پکڑیے اور اپنے ساتھ اس کو مسجد لے جائیے، مسجد کے ماحول سے روشناس کروائیے، اس کو مسجد کے ساتھ جوڑیے اس کو۔ بس اوقات ہماری بہت ساری مساجد میں یہ بھی کیا جاتا ہے کہ بچوں کو سب کو پیچھے بھیج دیا جاتا ہے، جاؤ بیٹا پیچھے جاؤ، شور و غل کرو، ہنگامہ آرائی کرو، ہماری نماز خراب نہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ امامہ کو کندھے پر بٹھاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، آپ کی نماز خراب نہیں ہوتی، آپ اپنی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، لوگوں کو بھی نماز پڑھا رہے ہیں۔ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کو اپنے کاندھے پر بٹھاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، آپ کی نمازیں خراب نہیں ہوتی، لیکن ہماری نمازیں خراب ہو جاتی ہیں بچوں کی وجہ سے۔ تو اللہ کے بندوں، بچوں کو ساتھ لے کر مسجد جانا شروع کیجئے، مسجد کے ساتھ جوڑیے، مسجد کے ساتھ لنک کیجئے، ان کو اپنے ساتھ کھڑا کیجئے، وہ لیٹیں بیٹھیں، نماز پڑھیں نہ پڑھیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔
بس مسجد کے ساتھ جوڑیے ان کو. یہ 3 سال سے لے کر یہاں تک کے معاملات جو ہیں، اس میں ایک کام اور کیجئے گا. میں عمومی طور پر، میرے بارے میں وہ جامعہ کے کچھ طلبہ نے بات کی کہ شیخ صاحب سنتیں یا نوافل پتہ نہیں کب پڑھتے ہیں. میں فرض پڑھ کر فوری طور پر جو ہے گھر چلا جاتا تھا. اب کیوں شروع کیا؟ میرے ایک بیٹے نے کہا کہ ابو نماز نہیں پڑھتے. اس نے دیکھا ہی نہیں نماز پڑھتے ہیں مجھے، اس لیے کہ میری رہائش جب چینج ہوئی، اس سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو اس کے بعد وہ اس حکم کا مجھے پتا چلا کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، نوافل اور سنن کی ادائیگی گھر میں ادا کرنے کی کوشش کی جائے. فرض وہاں پڑھے جائیں مسجد میں، اگر گھر پڑھ سکتے ہیں تو گھر پڑھیے، دور ہے تو ٹھیک ہے، اٹس اوکے، مسجد میں پڑھیے، لیکن گاہے بگاہے کوشش کیجئے کہ نوافل اور سنن جو ہیں وہ گھر میں ادا کیجئے. بچہ اور بندر بہترین نقال اور آبزرور ہوتے ہیں، ان سے بڑھ کر خوفناک یادداشت کسی کی نہیں ہوتی. جو دیکھتے ہیں وہ اسی لیے ہمارے قرآن کے جو حفاظ ہیں، کس عمر میں قرآن حفظ کرنے کے لیے ہم بچوں کو ڈالتے ہیں مدرسے میں؟ یہی 5-6 سال کی عمر میں، اس لیے کہ ان کی یادداشت تازہ ہوتی ہے، بالکل وائٹ بورڈ کی طرح ہے. جو سنیں گے، جو دیکھیں گے، وہ بس یوں سمجھیے کہ پرمننٹ مارکر کے ذریعے لکھ دیا گیا ہو. تو اس ایج میں بچوں کی انگلی پکڑیے، مسجد کے ساتھ جوڑیے، نمبر 1. نمبر 2، ان کو قبرستان کے ساتھ جوڑیے. مہینے میں 1-8 دفعہ، 2 مہینے میں ان کو ساتھ لیجئے. آؤ بیٹا چلتے ہیں قبرستان، ابو کی قبر پر، امی کی قبر پر، انکل کی قبر پر چلتے ہیں. وہاں جائیے اور اس کو ساتھ لے کر جائیے اور اس کو قبرستان کے ساتھ لنکڈ ان کیجئے. بچہ پوچھے گا کہ ابو یہ کیا ہے، یہ کیا چیزیں ساری؟ آپ اس کو بتائیں گے کہ کیا معاملہ ہے. تیسری چیز، جہاں بچے کو لے کر جانا ہے، ہاسپٹل لے کر جایا کریں بچوں کو. یہ 2-3 چیزیں جو ہیں، یہ 3 ایکسرسائز جو یہ کرنے کی ضرورت ہے. ایک مسجد، ہاسپٹل اور قبرستان. یہ 3 جگہیں جب ہمارے سامنے ہوں گی نا، بچوں کی اس ایج میں آ جائیں گی، 5, 6, 7, 8, 9, 10 سال، 11 سال، بچے کے ذہن میں لامحالہ کانسیپٹ آئے گا اس حوالے سے. تو پھر وہ عقیدہ آخرت صرف زبانی کلامی نہیں رہے گا، بلکہ وہ عملی طور پر بھی اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرے گا. یہ تھی میری بیس دینی تربیت کی. اس اعتبار سے میں اس کو اگر کنکلوڈ کرنا چاہوں، اس دینی تربیت کو، تو اس کو میں ایک جملے میں اگر کنکلوڈ کر سکتا ہوں کہ بچے کو اس ایج میں ذکر اور اذکار والا معاملہ جو ہے وہ اس کے ساتھ کیجیے. اس لیے کہ ذکر جو ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں شیطان نہیں آ سکتا. یہ جو ہم جاتے ہیں نا کسی عامل کے پاس، شیخ صاحب، حضرت صاحب اس پر اثرات ہیں کچھ، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ قرآن پڑھتا ہے نا، ذکر کرتا ہے اللہ، تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. کھانے سے پہلے کا جو دعا ہے، کھانے کے بعد کی دعا ہے، دودھ پینے کی دعا، صبح اٹھنے کی دعا، سونے کی دعا، یہ چھوٹی چھوٹی جو دعائیں ہیں، یہ اذکار، یہ بچوں کے ساتھ یہ ایکسرسائز کیجئے، تاکہ دینی طور پر جتنا مضبوط ہوگا آپ کے اگلے مراحل تربیت کے اتنے ہی زیادہ آسان ہو جائیں گے آپ کے لیے. سورۃ الملک موبائل میں تلاوت لگائیے روزانہ رات کو سوتے وقت. میں نے اپنے چھوٹے بیٹے کی آواز میں سورۃ الملک تلاوت ریکارڈ کی. میں نے کہا یار دیکھ کے پڑھو. اور میں اب کرتا کیا ہوں کہ میں روزانہ اس کو سن کر سوتا ہوں، اپنے اس بچے کی آواز میں. کبھی کبھی ان بچوں کی آواز میں پورے گھر میں یہ آواز گونجنی چاہیے سونے سے پہلے. آپ خود اونچی آواز سے پڑھ لیں، اہلیہ کی ذمہ داری لگا دیں. دادی، نانا، نانی، یہ سارے رشتے اسی طرح ہوتے ہیں. ان کو کھانا کھاتے وقت مطلب ہے بہت چھوٹے چھوٹے کام کی راستے میں. عموماً یہ مثالیں میں جمعے میں بھی دیا کرتا ہوں، دروس میں بھی دیا کرتا ہوں کہ میرا چھوٹا بیٹا جو میں سے کہتا ہوں کہ جب وہ بسم اللہ دل میں پڑے گا تو میں کہتا ہوں ہمدان آپ بھول گئے ہو نا، مجھے بسم اللہ یاد نہیں کروائی نا آپ نے مجھے. کہا ابو آپ ہمیشہ ہی بھول جاتے ہیں، میں آپ کو نہ یاد کراؤں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. تو میں نے اس کو یہ ریئلائز کروا دیا کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ کتنی اہم چیز ہے. یہ میں نے کہا آؤ ہمدان وضو کرتے ہیں بیٹا. وضو کرنے کے لیے میں نے کہا پیچھے کھڑے رہو، بس ابھی وضو کر لیں. اچھا اس نے وضو نہیں کرنا، 5 سال کا 4 سال کا اس نے وضو نہیں کرنا. میں نے کھڑا کر دیا پیچھے، میں نے بسم اللہ کر کے وضو کیا تو وہ دیکھتا رہا. تو اس کے بعد اس نے کہا ابو میں بھی وضو کر کے جاؤں گا. آپ مجھے کیوں روکتے ہیں وضو کرنے سے؟
آپ کی نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی، میری نماز ہو جاتی ہے وہ وضو. یہ بچے کی فیلنگز ہیں جس کی عمر صرف 5 سال ہے. تو ہم بچوں کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں بعض اوقات، یہ نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد جو اگلا معاملہ ہے وہ ہے، چونکہ اس پر ڈیپینڈ کرتے ہوئے میں آ رہا ہوں اخلاقی تربیت کے پہلو کے اعتبار سے. دیکھیے اخلاقیات کے حوالے سے میں اگر آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھنا چاہوں کہ آپ مجھے اپنی فیورٹ پرسنالٹی کا نام بتائیے، پسندیدہ شخصیت کا نام بتائیے، پھر میں آپ سے ایک سوال اور کروں کہ جی وہ آپ کے لیے پسندیدہ کیوں تھی. گو وقت کی کمی کے پیش نظر یہ ایکسرسائز تو میں یہاں نہیں کر سکتا، لیکن ایک جگہ میں نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ٹیچرز ٹریننگ کورس چل رہا تھا، تو وہاں تقریباً کوئی 120 کے قریب اسٹوڈنٹس تھے، گرلز اینڈ بوائز. تو میں نے ان سے کہا جی کہ آپ سب ایک ایک پرچے پر اپنے پسندیدہ استاد کا نام لکھیں اور پسند کرنے کی وجہ بھی لکھیے. جب میرے پاس وہ تقریباً 100 کے قریب پرچیاں آئی ہیں تو اس میں مجھے وہ فگر آج بھی یاد ہے، 87 پرچیاں یہ تھیں کہ ان کے اخلاق بہت اچھے تھے. وہ یعنی اخلاق اتنی بڑی اہم چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی طرف دیکھیے تو آپ دیکھ لیجئے، وہ سیدہ عائشہ کا مقولہ آپ لوگوں نے بہت سنا ہوا ہے، کان خلقہ القرآن، اللہ کے رسول، یہ قرآن سارا آپ کا اخلاق ہی تو ہے. اس کی کتنی مثالیں دی جائیں، بہت ساری مثالیں اس کی ہیں. طائف میں آپ کے ساتھ کیا کچھ ہوا تھا، آپ نے کیا کیا تھا، احد میں آپ کے ساتھ کیا کچھ ہوا، آپ نے جوابی طور پر کیا کیا، مکے والوں نے آپ کے ساتھ کیا کچھ کیا، فتح مکہ کے موقع پر آپ نے کھڑے ہو کر کیا کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم. یہ اخلاق تھے سارے کے سارے آپ کے. بد دعا کے جواب میں دعا، نفرت کے جواب میں محبت. انہوں نے چھینا تھا، آپ نے دیا. انہوں نے انتقام لیا، آپ نے ان کے لیے دعائیں کی. آپ لوگوں نے یہ اخلاق تھے سارے. وہ بوڑھی عورت کا قصہ بھی آپ لوگوں کو پتا ہے، بے شمار قصے آپ لوگوں کے پاس موجود ہیں. میں اگر یہ کہوں انسان تو اشرف المخلوقات ہے، جنگل کے وحشی جانور بھی اخلاق پر سرنڈر کر دیتے ہیں. عید الاضحیٰ میں جانور لے کر آتے ہیں ہم لوگ قربانی کا، 2 دن 3 دن. وہ 2-3 دن میں جانور کے ساتھ آخر ہم کیا کرتے ہیں کہ جانور اتنا اٹیچ ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ، ہمارے اشارے پہچانتا ہے. وہ کیا کیا ہوتا، ہم نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا ہوتا ہے، کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں. وہ جانور جس کی سینسز بقول ہمارے نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی سینسز بھی ہیں، وہ تسبیح بھی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. وہ جانور محبت بھرا لمس اور محبت بھری شفقت بھری جو ہاتھ پھیرتے ہیں نا، وہ تک محسوس کر رہا ہے جانور. آپ کسی جانور سے پیار کر لیجئے تھوڑا سا، وہ جانور آپ کے آگے پیچھے گھومے گا. میرے گھر کے پاس ایک وہ بلی ہوتی تھی، تو ایک دفعہ میں نے جاتے ہوئے پتہ نہیں مجھے کیا دماغ میں، حالانکہ میں کرتا نہیں ہوں روٹین میں ایسا، لیکن وہ کچھ چیزیں تھیں میرے ہاتھ میں، تو وہ میں نے تھیلی سے نکال کر اس کو ڈال دی. مطلب بس اس کے بعد یقین کریں میں جب آتا جاتا ہوں تو وہ بلی میرے آگے پیچھے ہوتی ہے. جانور ایک مرتبہ صرف ایکسرسائز کیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اخلاق ہوتے ہیں یہ انسان کو متاثر نہیں کریں گے؟ اس اعتبار سے دیکھیے، اس میں سب سے پہلا مرحلہ کیا ہوگا کہ منفی سوچ جو ہماری ہوتی ہے نا، اس کے حسی اثرات بھی ہوتے ہیں. ایک شخص ظاہری طور پر بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن جو اس کی سوچ ہوتی ہے وہ بسا اوقات اس کے چہرے پر بھی آ جاتی ہے. اس کے اثرات ہمیں چہرے پر بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں. ایک حبشی سیاہ فام لیکن وہ یہاں کی خوبصورتی کی وجہ سے بڑا خوبصورت نظر آتا ہے. ہمارے سامنے ایسی بہت ساری مثالیں آپ لوگوں کے سامنے کہ ظاہری حسن کے مقابلے میں جو باطنی حسن ہوتا ہے وہ کہیں زیادہ دیر پا اور اثرات مرتب کرتا ہے. تو اخلاق کے لیے میرے بھائیوں، زبان، ہم نے اخلاق کو کیا سمجھا ہے؟ صرف ایک مسکرانا. اخلاق مسلمان کی پوری زندگی پر محیط کیفیت ہے. اس میں چھوٹی چھوٹی مثالیں کیا دے دوں میں، جو مخاطب کرنے والا معاملہ ہے. بچے کو ہم مخاطب کرتے ہیں، کیسے مخاطب کرتے ہیں جی؟ ہمارا اگر کوئی بچہ ٹریک سے ہٹا ہوا ہے تو ہم کیا کہیں، والدین کا کیا کام ہوتا ہے؟ آ گئے موصوف آوارہ گردی کر کے، مل گئی دوستوں سے فرصت. یہ ہمارا ایک ٹریک،
جملہ ہوتا ہے جو ہم کہتے ہیں عمومی طور پر، مطلب ہے ماں باپ کے لیے تو ٹائم ہی نہیں تمہارے پاس، رات کے 12 1 بجے تک وہ اس طرح کا سلسلہ چلے گا. دیکھیے لقمان، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، 2 انبیاء نے، اور لقمان اگر وہ نبی تھے تو علیہ السلام، نہیں تھے تو رحمہ اللہ. آپ کی مرضی، آپ جو سمجھتے ہیں اس اعتبار سے دعائیہ کلمات ان کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. ان کا اپنے بیٹوں کے ساتھ خطاب دیکھیے. نوح نے کیا کہا تھا؟ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یا بنی ارکب معنا، اے میرے پیارے بیٹے آ جاؤ ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ. معلوم تھا بیٹا کافر ہے، لیکن کیا خطاب کا انداز کیا تھا؟ لقمان نے کیا کہا تھا؟ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. دیکھیے تربیت کے لیے سب سے پہلا کام جو کریں گے وہ آپ اس کے ساتھ اخلاقیات والا معاملہ وہ ذرا بہتر کیجئے. پیار محبت سے اس کو آپ کہہ کے. ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے کہ استاد شاگرد کو آپ کہے، کبھی یہ رواج نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگردوں کو احترام دیا ہی یہ والا. ڈاکٹر فضل الہی حفظہ اللہ نے کتاب لکھی ہے نبی کریم بحیثیت معلم، وہ ذرا کتاب پڑھی، اس میں ایسی بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی. اپنے شاگردوں کو تو یا تم، اولاد کو تو یا تم کہنے کے بجائے آپ کہیں. آپ پھر دیکھیے اس کا رزلٹ کیا ملتا ہے. ذرا اس کو ایکسرسائز کر کے دیکھیے. بیٹے ہم نے آپ سے یہ کہا نہیں تھا؟ بچہ کبھی بھی تو تکار نہیں کرے گا. یہ اس کی اخلاقی تربیت کا آغاز ہے کہ ہم اس کو دے کیا رہے ہیں. جب ہم اس کو تو کہیں گے تو وہ سمجھ جائے گا کہ مجھے چھوٹے کو تو ہی کہنا ہے. بھائی چھوٹے کو ادب نہیں دینا، میں نے چھوٹے کو پیار نہیں کرنا. ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ بڑوں کو احترام نہ دے، چھوٹوں کو پیار نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور ہم اپنے عمل کے ذریعے کیا دیتے ہیں؟ اس کو تو اور تم کہہ کے مخاطب کرتے ہیں. تو یہ ایک اس طرح. اس کے علاوہ سلام والا جو معاملہ ہے، السلام علیکم، یہ ضروری نہیں ہے کہ بڑا ہی چھوٹے کو سلام نہ کرے، چھوٹا بڑے کو ہی ہمیشہ سلام کرے، کوئی ضروری نہیں ہے. آپ چھوٹی سی ایکسرسائز کر کے دیکھ لیجئے. دسترخوان ہے نا، آپ کھانا کھا چکے ہیں، جائیے کھانا لا کر اپنے بیٹے یا بیٹی کے سامنے یا بہو کے سامنے یا جو بھی ایکس وائی زیڈ، معذرت کے ساتھ میں لفظ بہو کا قائل نہیں ہوں لیکن بہرحال استعمال کر لیا میں نے، آپ اس کے سامنے یہ رکھ دیجئے. صرف ایک گلاس پانی کا رکھیے اور پھر دیکھیے ہوتا کیا ہے، اس کا رزلٹ کیا نکلے گا آپ کا. یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. یہ اگر اپنا بنانا ہے تو پہلے اپنا بننا ہوگا. اس اعتبار سے ایک چیز یہ ہو گئی. ایک چھوٹی سی کام اور بھی بچوں کو سکھائیے، غلطی کا اعتراف کرنا سکھائیے اس کو. المیہ کیا ہوتا ہے؟ میں پھر وہی بات کروں گا کہ تربیت کو تربیت کی ضرورت ہے. ہم گھر میں جب آپس میں بات چیت کرتے ہیں شوہر بیوی ایک دوسرے کے ساتھ، تو لڑائی جھگڑوں میں کوئی اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو بچے کیسے سیکھیں گے اپنی غلطی کا اعتراف کرنا؟ اب وہ دونوں تو صحیح ایک وقت میں صحیح نہیں ہوں گے نا، کوئی ایک تو غلطی پر ہوگا. میں نے اپنے بڑے بیٹے کو، حالانکہ مارتا نہیں ہوں میں، کوئی 15 سال میں 1 یا 2 دفعہ اس پر ہاتھ اٹھایا میں نے، تو مجھے وائف نے بتایا آپ نے غلط مارا اس کو. میں نے اس کو بلایا، میں نے اس کے سامنے باقاعدہ معذرت کی. میں نے کہا بیٹا مجھے معاف کر دیجئے گا، میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، مجھے مارنا نہیں چاہیے تھا آپ کو، مجھے پتہ نہیں تھا جلدی میں، اسی لیے پھر میں نے اس کو بتایا کہ مجھ پر غصے میں تھا اور اسی لیے غصے سے منع کیا گیا. میں نے لاہور سائنس کالج میں ایک اسٹوڈنٹ کو، فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا، اس کو مارا میں نے، مطلب ہے اسمبلی میں مارا میں نے کسی وجہ سے. شام کو جب ٹیچرز بیٹھے انہوں نے کہا کہ سر آپ نے اس کو مارا، اس کی تو غلطی ہی کوئی نہیں تھی. اب آپ اس طالب علم کا دیکھیے، وہ مار کھاتا رہا اور اس نے ایک لفظ نہیں کہا کہ سر میں نے کچھ نہیں کیا. اس کی ادب اور تعظیم اور احترام والی کیفیت دیکھیے. اگلے دن اسمبلی میں کیا ہوا جی، میں ایز اے وائس پرنسپل تھا وہاں پر، تو اسمبلی میں ہی کرواتا تھا. تو میں نے وہ اسٹک، جس اسٹک سے میں نے مارا تھا، میں نے اس بچے کو بلایا. وہ ابھی بچہ پاکستان آرمی میں ہے وہ بچہ. میں نے اس بچے کو بلوایا اور اسٹک اس کے ہاتھ میں پکڑائی
اور مائک پہ میں نے کہا تھا، میں نے کہا بیٹا کل میں نے آپ کو اسٹیکنگ کی تھی، مارا تھا، میں نے آپ کو غلط مارا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، آپ اپنا بدلہ لے سکتے ہیں، یہ اسٹک آپ کے ہاتھ میں نے آپ کو 6 اسٹک میں تھی، آپ بھی 6 اسٹک مار سکتے ہیں مجھے. آپ یقین کیجئے وہ بچہ اپنے ماں باپ سے زیادہ میری مانتا ہے. میرا کہنا اس کے لیے حرف اخیر ہوتا ہے، اس کے لیے گویا پتھر پر لکیر ہے. صرف میں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا بس. اور پہلی دفعہ ہوتا ہے ایسا، یہ جو غلطی کا اعتراف کرنے والا معاملہ ایک مرتبہ ہوتا ہے بس، پھر نہیں کوئی رک. تو جب آپ یہ کر کے دکھائیں گے نا کہ اپنی غلطی کو مان لینے میں عظمت ہے، تو وہ بچہ بھی خود بخود اس ٹریک پر آ جائے گا. اس لیے بچے کو سکھانے سے پہلے یہ جو ہے نا خود والا اپنا والا معاملہ جو ہے یہ کیا جائے. مطلب ہے ایک جو بچے کی اخلاقی تربیت کے حوالے سے جو بہت ضروری کام ہے وہ یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں بچوں کے ہاتھوں سے اچھے کام کروانے چاہیے. یہ جامعہ صغیر میں ہے، امام سیوطی رحمہ اللہ کی ایک حدیث نقل کرتے ہیں، احسنوا اولادکم علی البر، اپنے بچوں کو نیکی کا کام کرنا سکھاؤ. کسی کو دینا ہے، کسی کی مدد کرنی ہے تو بچے کو دیجئے کہ بیٹا آپ یہ دے دیجئے. سگنل پر رکے ہوئے کوئی نظر آ جاتا ہے، بیٹا آپ دیجئے. بچوں کے ہاتھ سے دینے والا کام شروع کروائیے. مسجد جمعے کے لیے جاتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، مسجد میں باکس تو لگا ہوگا نا. ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ ہر نماز کے بعد نا 5 10 20 40 50 جتنا ہوتا ہے نا ان کی جیب میں، وہ بچے کو کہتے ہیں کہ یہ اس باکس میں ڈال دو. میں نے ایک دن ان سے پوچھا، میں نے کہا حضرت صاحب ہر نماز کے بعد یہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جمعے کے جمعے ڈالا کریں. میں چاہتا تھا کہ وہ مجھے اصل وجہ بتائیں. کہنے لگے شیخ صاحب معاملہ یہ ہے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ نے مجھے توفیق دی نماز کی، تو یہ میرا عملی شکر ہے. یہ اس کے بعد میں اگلی نماز کے لیے پھر آ جاتا ہوں اسی شکر کی وجہ سے. مطلب ہے اور وہ یہ کام بچے سے کرواتے تھے. بچے کا انہوں نے ایک مجھے یہاں پر کسی خاتون نے صبح کلاسز میں کچھ 5-6 مہینے پہلے ایک مثال دی تھی، مجھے بڑی اچھی لگی وہ مثال. تو انہوں نے گھر میں ایک باکس بنایا ہوا ہے، اس باکس کا نام کیا لکھا ہوا ہے؟ فی سبیل اللہ. اس باکس کا کیا نام رکھا ہوا ہے؟ فی سبیل اللہ. اب بچے جو ہیں اپنی پاکٹ منی میں سے جو چیز بچتی ہے وہ اس میں ڈال دیتے ہیں، اور وہ خاتون نے بتایا جی کہ میں بھی اس میں کچھ چیزیں ڈالتی ہوں. تو جب وہ جمع ہو جاتا ہے تو رمضان میں وہ بچے جو ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں کسی کو. کہہ لیں گے اب میرے بچے انتظار کرتے ہیں اس چیز کا کہ جی ہم جمع کریں گے تو کس نے زیادہ مدد کی، کس نے کم مدد کی. اس عمل کے ذریعے سب سے بڑا فائدہ تو صدقے کے جو فوائد ہیں وہ تو آپ جانتے ہیں، اس پر مجھے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن تربیت کے پوائنٹ آف ویو سے بات کروں تو بچے کے ہاتھ سے دینے کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ بچہ ساری زندگی بخیل اور کنجوس نہیں ہوگا، اس کو دینا آ جائے گا. اور دینے والا ہاتھ کون سا ہوتا ہے؟ افضل ہوتا ہے. یہ ایک تربیت آپ نے کر دی. اس کے علاوہ ایک اور کام جو ہے، بری صحبت سے بچوں کو کوشش کیجئے بچائیے. اس کی تفصیل آگے آئے گی تو میں مطلب ہے اس میں اس لیے ڈیٹیل میں نہیں آؤں. آخری بات جو ہے اخلاقی تربیت کے حوالے سے ایک چھوٹی سی ایک ایکسرسائز میں آپ لوگوں کو کرنے کو دے رہا ہوں. بچہ جب گھر سے جائے نا اسکول کالج یونیورسٹی، ایک ایکسرسائز کیجئے اس کے ساتھ، اس کو رخصت کیجئے محبت برا ایک انداز دے کر. یعنی ماتھے پر بوسہ دیجئے، اس کے گال پر بوسہ دیجئے، سر پر پیار کیجئے اس کے بغیر، اور ساتھ میں دعا دیجئے اس کے بغیر اس کو رخصت مت کیجئے. جب وہ واپس آئے تو اہتمام کے ساتھ اسی طرح اس کے ساتھ پیار کیجئے کہ آ گیا میرا بیٹا یا میری بیٹی، آ گئی، تھک گئی ہوگی، اچھا آپ بیٹھو میں کھانا لگاتی ہوں، آپ پہلے چینجنگ کر لو. پھر اس کے ساتھ کہ آج کیا کیا، آج کیا کیا ہوا، یہ ایک ایکسرسائز کر لیجئے. اس لیے کہ ہمارے اس ایج میں یہ جو ہے نا، اس نے ہمیں ہمارے بچوں سے دور کر دیا. جی ہم اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتے، کمپنی نہیں دیتے. تو اگر میں اپنے بچوں کو یہ ایک کام کر لوں، روز کا آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ کی ساری رودات سن لوں، تو آپ یقین کیجئے کہ تربیت کے اعتبار سے اتنا اسٹرانگ اس کا اثر ہوگا کہ اس کا کوئی نعم البدل نہیں ملے گا آپ کو. میں نے اپنے والد صاحب سے ایک دفعہ پوچھا کہ ابو جی آئیڈیل باپ کون سا ہوتا ہے؟ کہنے لگے یار آئیڈیل باپ وہ ہوتا ہے جو اپنی اولاد کا دوست ہو. ہم اپنی اولاد کے دوست نہیں بنتے، ہم باپ بنتے ہیں. معذرت کے ساتھ ایک کتاب کا نام لوں گا، ہو سکتا ہے وہ کتاب وہ کچھ لوگوں کو بہت بری لگے کیونکہ کتاب کے نیگیٹو امپیکٹس بہت زیادہ ہیں، لیکن اس میں نے جو پازیٹیو اپروچ لی، ایک کتاب ہے ممتاز مفتی کی تلاش کے نام سے.
اس میں ممتاز مفتی جو ہے وہ مثال دیتا ہے جی کہ ماں کیا کہتی ہے بچے کو، آنے دو تمہارے باپ کو بتاؤں گی. یہ ایک پیٹ جملہ ہوتا ہے، آنے دو تمہارے باپ کو بتاؤں گی. بچہ کیا سمجھتا ہے جی کہ ابو کو نہیں پتا چلنا چاہیے، باقی سب خیر ہے جی، اٹس اوکے. تو وہ کہتا ہے امی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. باپ گھر میں داخل ہوا جی، یہ میں آپ کو چند جملوں میں بتا رہا ہوں، باقی تو انہوں نے تو بڑی تفصیل سے بتایا گا. بچہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو باپ گھر میں داخل ہوا تو عمومی طور پر ہمارے 90% باپ وہ ہوتے ہیں جن کا روب اور دبدبہ ہوتا ہے اولاد پر، اور باپ بیچارہ اسی روب دبدبے میں ہی رہتا ہے. مطلب بچے کس کے نزدیک ہوتے ہیں؟ اصل حکمرانی کس کی ہوتی ہے؟ معذرت کے ساتھ آپ لوگ پیچھے بیٹھیں، آپ لوگوں کے خلاف بات نہیں کر رہا میں یہاں پر کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. تو باپ بڑا خوش ہوتا ہے، کیا حکمرانی ہے جی، سب کے سب ڈرے سہمے کونے خدرے میں لگے ہوئے جی. وہ اسی میں وقت گزر جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ اولاد میرے نزدیک آئے تو اس وقت نہیں آتی ہے اولاد نزدیک. تو یہ جو قربت ہے نا جی اولاد کے ساتھ، یہ پیدا کیجئے. بچوں کے ساتھ کھیلیے چھوٹے چھوٹے گیمز، چھوٹے چھوٹے گیمز کھیلیے. میں اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں، نعمان بھائی نے میرا گھر دیکھا، اتنا سا کمرہ ہے میرا، تھا پہلے، اب تو خیر نہیں ہے. اتنے سے کمرے میں وہ چھوٹا بچہ ہوتا تھا نا، ابو میرے ساتھ کرکٹ کھیلیں، میں اس کے ساتھ کرکٹ کھیلتا تھا اس بچے کے ساتھ. میں اپنی اولاد کا دوست بننا چاہتا ہوں. اب مجھے بتائیے آپ میں سے کون کون اپنی اولاد کا دوست بننا چاہتا ہے جی؟ دیکھیں دوست بن جائیں گے نا، فائدہ پتہ کیا ہوگا؟ اولاد آئے گی آپ سے ہر چیز شیئر کرے گی. اگر آپ اپنی اولاد کے دوست ہوں گے تو اگلا جو مرحلہ نا وہ بہت آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. یہ جو سوال میں نے شروع میں کیا تھا نا کہ بلوغت والا جو معاملہ ہے، یہ کیسے بچے کو بتایا جائے، کیسے سمجھائیں؟ جب قربت ہوگی، دوست ہوں گے، ہر چیز شیئر کی جائے گی، ماں بیٹی سے شیئر کر رہی ہے، بیٹی ماں سے شیئر کر رہی ہے، تو پھر یہ معاملات بہت آسان ہو جاتے ہیں. تو تیسرا اور آخری پہلو جو ہے وہ اس کا میں آغاز کروں گا جسمانی تربیت کا. دیکھیے جسمانی تربیت میں دو پہلو ہیں ہمارے پاس. اچھا معذرت کے ساتھ، چونکہ ابھی میں اس موضوع میں کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا بچوں کا ہونا یہاں پر تھوڑا مناسب نہیں ہے، تو میری ریکویسٹ ہے اگر بچے ہیں تو وہ پلیز ان کو باہر بھیج دیجئے تاکہ میں اپنی بات پوری کر سکوں. مطلب ہے اللہ آپ کو جزائے خیر دے. کیونکہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ میں کچھ ایسی باتیں کروں گا جو کچھ صراحتاً صاف باتیں کروں گا تاکہ ہمیں اس کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. مطلب ہے جی. تو جسمانی تربیت کا ہم آغاز دو اعتبار سے کریں گے. سب سے پہلی چیز میں نے رکھی ہے کہ بچے کا جسم مضبوط ہونا چاہیے. بچے کا جسم مضبوط ہونا چاہیے. مضبوط جسم، دین، اخلاق، سب کچھ اس کے ساتھ ملے گا اس کو. تو اس اعتبار سے سب سے پہلی چیز میں نے رکھی ہے مسواک کا استعمال. عمومی طور پر میں تفصیل سے بات کرنا چاہوں تو اس میں بچوں کو سلانٹی، لیز، پتہ نہیں کیا کچھ دیا جاتا ہے، بہت کچھ کھلایا جاتا ہے. چاکلیٹس ہیں، بسکٹس ہیں، تو پتہ نہیں جس کے بعد کیا کچھ ہوتا ہے وہ میڈیکلی وہ ہم سب کے سب کچھ نہ کچھ اس پروسیس سے گزر ہی رہے ہوتے ہیں. یہ ان چیزوں سے بچے کا امیونٹی سسٹم تباہ ہو جاتا ہے. ان چیزوں سے، یہ کیمیکلز والی چیزیں ساری. اس اعتبار سے بچوں کے لیے نہیں، سب کے لیے، لیکن بچوں کے لیے بطور خاص اس بات کا اہتمام کیجیے چونکہ اس میں اجر بھی ہے اور فوائد بھی ہیں. مسواک کا استعمال جو ہے وہ ضرور دیجیے بچوں کو. صحت مند دانت، بچہ آپ کا صحت مند. رات کو سونے سے پہلے مسواک کرائیے، نماز کے حوالے سے اس کا اہتمام کروائیے، کھانے کے آداب سکھائیے اس کو. میجارٹی لوگ کھانا کیسے کھاتے ہیں؟ ادھر نوالا منہ میں ہوتا ہے اور ادھر پیٹ میں ہوتا ہے جی. تو جو دانتوں کا کام ہوتا ہے نا وہ ہم میدے کے سپرد کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. وہ مشینری ہے، وہ ایک حد تک کام کرے گا، پھر وہ کیا ہوتا ہے ذوف معدہ ہے، میدے کا السر ہے، بے شمار بیماریاں آتی ہی اس لیے ہیں کہ ہم نے دانتوں والا کام کس کو دیا ہوتا ہے. دیکھیے جب غذا چبانے والا کام یہ بچوں کو سکھائیے. جب ہم غذا چباتے ہیں نا، کوئی لقمہ یا نوالا، تو ہمارے منہ میں، یہاں ڈاکٹر ہے کوئی ڈاکٹر ہے؟ اوکے. تو ہمارے منہ میں ایک لعاب ہوتا ہے، ایک تھوک جس کو کہتے ہیں. وہ جب نوالے کے ساتھ وہ تھوک ایک پیسٹ بنتا ہے، جب وہ میدے میں جاتا ہے تو اس وقت وہ بہترین ڈائجسٹو مطلب سسٹم سے گزرتا ہے. اس لیے کہ اس میں وہ لعاب ہوتا ہے. یہ منہ کا لعاب جو ہوتا ہے یہ میدے کی بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے.
ہم اگر صحیح طریقے سے نہ چبائیں، اور یہ حیات طیبہ سے ہمیں ملتی ہے کھانے کی کیفیت کیسے ملتی ہے، تو یہ آداب طعام سکھائیے، کھانا کس طرح ہے، کھانے کے حوالے سے جو شرعی آداب ہیں وہ بھی، اسی طرح ان کو پانی پینے کے جو آداب ہیں وہ بتائیے کھانے. اور یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے جی کہ کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، کھانے کے درمیان، یہ ہر ایک کی عادت الگ الگ ہوتی ہے. لیکن میڈیکلی طور پر اگر دیکھوں تو جاپان اور چائنا کی یا کوریا کی کچھ مثالیں مجھے میڈیکلی ملتی ہیں ہمیں سوشل میڈیا میں بھی، کہ وہ لوگ نہار منہ خالی پیٹ پانی پیتے ہیں گرم. تو اس کے بہت سارے فوائد موجود ہیں. تو پانی پینے کے آداب بتائیے میڈیکلی بھی اور شرعی بھی. تو یہ اس کے عمومی طور پر جو ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے اور آدھا گھنٹے بعد یہ پانی پینے کا گیپ ہونا چاہیے ہمارے پاس، تاکہ غذا جو ہے وہ مکمل طور پر جسم ہضم کر سکے اور جسم کا جزو بدن بن سکے. مطلب ہے ایک چیز اس میں آئے گی کہ آج کل کے دور میں اللہ کے لیے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، للہ آپ لوگوں نے، میں بھی اس میں شامل تھا لیکن اب تو الحمدللہ نہیں ہوں اس میں، کچھ مخصوص عرصے کے لیے میں بچوں کو موبائل لیپ ٹاپ سے بچا لیجیے. ہم نے اپنے بچوں کو یہ جو سیٹ دیے ہوتے ہیں نا اسمارٹ فون، چھوٹی ایج میں 7 7 8 8 9 9 10 10 سال کی ایج میں، یہ اس سے بچائیے. آپ یوٹیوب کھولیے، کوئی ویب سائٹ کھولیے، کارٹون دیکھنا چاہیں، کچھ کرنا چاہیں، دائیں بائیں جو کچھ آ رہا ہوتا ہے نا وہ انتہائی خوفناک ہوتا ہے. وہ اس کے نیگیٹو امپیکٹس اتنے ہوتے ہیں، وہ قبل از وقت بہت ساری چیزیں لے رہا ہوتا ہے. اس لیے کوشش کیجئے کہ بچوں کو زیادہ تر فزیکل جو ایکسرسائز ہیں وہ کھیل کود اس میں لگائیے. میں نے اپنے بچوں کو، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں، روزانہ امتحان بھی ہونا تو میں عصر کے بعد بچوں کو جامعہ بھیجتا ہوں، جاؤ جامعہ کے گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلو، والی بال کھیلو، ٹینس کھیلو، بھاگو دوڑو، جو دل چاہتا کرو. عصر سے مغرب تک روزانہ ان کو مطلب ہے اتنا کھیلتے ہیں، جب آتے ہیں تو ان کو بھوک لگی ہوتی ہے، کھانا کھائیں گے اور جلدی سونے والا کام کرتے ہیں. ہم نے بچوں کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ، موبائل فون اور یہ ٹیب وغیرہ اور یہ چیزیں ساری دی ہوئی ہیں، مطلب ہے آئی پیڈ وغیرہ. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بچہ جسمانی طور پر دن بدن کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کی فزیکل ایکٹیویٹی ختم ہو گئی بالکل. مطلب ہے سستی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ کیا بتایا جائے. مطلب ہے ماں نے کہا تھا کہ بیٹے جا کے دودھ لے آؤ، تو وہ بھی لانا اس کے لیے 2 بار ہوتا ہے، وہ بھی جاتا ہے تو بائک اسٹارٹ کرتا ہے، وہ جاتا ہے. مطلب ہے اس لیے کہ جسمانی تربیت کے حوالے سے یہ چند چیزیں، پانی پینے کا طریقہ، کھانا کھانے والا معاملہ اور مسواک والا ایشو اور ایکسرسائز. اگر یہ ہو جائے کہ صبح کی نماز کے بعد ایکسرسائز بچوں کے ساتھ ہو جائے تو پھر تو کیا ہی بات ہے جی، بہترین کام ہو جائے گا. بچوں کو ساتھ لے جایا کریں پارک میں، اگر پارک گھر کے پاس ہے، گھر میں صحن ہے وہاں کر لیجئے، نہیں تو جو لاؤنج ہے وہیں پر کچھ نہ کچھ کیجئے. لیکن بچوں کی ایک روٹین بنائیے کہ دن کا آغاز نماز اور ایکسرسائز سے کرنا ہے. یہ تھا میری گفتگو میں جسمانی تربیت کے حوالے سے. اصل جو موضوع ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. دیکھیے یہ میری گفتگو کا آخری حصہ ہے. یہ جو ہمارے پاس شرم و حیا والا جو ایشو ہے، ہم بہت ساری باتیں پوچھنے سے شرماتے ہیں، جھجکتے ہیں. دیکھیے شرم اور حیا اس کی 2 اقسام ہیں. ایک شرم و حیا ہوتی ہے مذموم، جو حق بات سمجھنے میں، سننے میں اور عمل کرنے میں رکاوٹ پیدا کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ایسی احادیث ملتی ہیں کہ خواتین نے آ کر بہت ساری باتیں پوچھی ہیں آپ سے، اپنے مخصوص کیفیات کے حوالے سے مسائل دریافت کیے اور اللہ کے رسول نے جواب بھی دیے ہیں. یہ ساری باتیں ہمیں ملتی ہیں اس چیز کی. تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دین کی طلب یا دین کے مسائل یا ایسے ایشوز جن کا تعلق ہمارے اس ایج سے ہو، بلوغت والے معاملات سے ہو، اس میں پوچھنے سے جو شرم و حیا کی جاتی ہے وہ مذموم ہے، وہ نہیں کرنی چاہیے. اب اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھے کیسے پتہ چلے کہ میرا بچہ جو ہے عمر کے اس حصے میں داخل ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے؟ یہ کیسے پتہ چلے مجھے؟ اس لیے کہ کوئی حتمی کلیہ تو نہیں ہے کہ جی 10 سال کی ایج میں یہ کام ہو جاتا ہے، 12 سال کی ایج میں مطلب بچہ یا بچی بالغ ہو گئے، ایسا کوئی ایشو نہیں ہے.
یہ ڈیفرنٹ ایجز ہیں. کچھ آج کل کے مطلب میں بات کروں تو 8-9 سال کی مثالیں میرے پاس موجود ہیں, میرے خاندان میں موجود ہیں. 8-9 سال کی مثالیں بچیوں کی, بچوں کی مثالیں 10 سال 11 سال کی مثالیں موجود ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا الله أكبر. الله. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وآت محمد الوسيلة والفضيلة والحسن المقام إنك لا تخلف الميعاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سب ہم یہاں پر بات کر رہے تھے کہ ہمیں پتہ کیسے چلے اس بارے میں, ہمیں کیسے اندازہ ہوگا کہ ہمارا بیٹا یا بیٹی جو ہے وہ عمر کے اس مرحلے میں داخل ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے. دیکھیے, اس کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ماں کو بطور خاص, باپ کی نسبت, ماں کی 2 آنکھیں نہیں ہونی چاہیے, ماں کی 16 آنکھیں ہونی چاہیے, کیونکہ اس کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے. کچھ چیزیں ہم پہلے مرحلے میں چیک کرنے کے لیے رکھ سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ذہن میں رکھیے, یہ کام ماں اور باپ دونوں کا ہے کہ بچے کے دوست اور احباب کا مکمل تعارف آپ کے پاس ہونا چاہیے. آپ کے بچوں کے اسکول میں کون کون لوگ ہیں جو قریب ہیں, یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آپ ان سے دوستی میں پوچھیں, گپ شپ لگاتے پوچھیں, یا اسکول جا کر یہ معلومات کریں, اسکول کی ٹیچر سے یہ چیز معلوم کریں, کوئی بھی ذریعہ استعمال کریں. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی بیٹی یا بیٹا, اس کی حلقہ احباب میں کون لوگ شامل ہیں, نمبر 1. نمبر 2, وقتاً فوقتاً آپ نے ان کے جو اسکول بیگ اور الماری ہے وہ کسی نہ کسی بہانے چیک کرتے رہیں آپ لوگ. اسکول بیگ اور ان کی الماری, یہ جو پرائیویسی نام کا ایک افریت ہم نے پالا ہوا ہے نا میڈیا میں, یہ جو ہمیں دیا ہوا پرائیویسی, یہ کوئی پرائیویسی نام کی کوئی ہم نے اس قسم کا تصور نہیں رکھا, نہ اسلام نے اس کی تائید کرتا ہے. اسلام جس پرائیویسی کی بات کرتا ہے اس کا ذکر میں بھی کروں گا. تو بچوں کے بیگ اور بچوں کی جو الماری ہے یا جہاں پر وہ اپنی پرسنل چیزیں رکھتے ہیں, وقتاً فوقتاً آپ اس کو چیک کرتے رہیے, اس چیز کو جانچنے کے لیے کہ کوئی ایسا ایشو کوئی نہیں ہے, یا کوئی کسی غلط صحبت میں تو نہیں ہے, کوئی غلط چیز تو نہیں ہے اس کے پاس. یہ آپ کی ذمہ داری میں سے ہے. نمبر 3 چیز میں بتا چکا ہوں کہ پرسنل موبائل اور کمپیوٹر نہ دیے جائیں. اگر ہیں کمپیوٹر تو کمپیوٹر گھر میں ایسے اینگل پر رکھے جائیں جہاں سب دیکھ سکیں. لاؤنج میں کمپیوٹر رکھوائیں, ان کے پرسنل روم میں کمپیوٹر نہ رکھوائے جائیں.
ایسی جگہ رکھا جائے کمپیوٹر جہاں پر گزرتے آتے جاتے ماں کی یا باپ کی نظر پڑتی رہے، تاکہ ہمیں پتا ہو. اور اس حوالے سے یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ کمپیوٹر کی جو پرائیویسی ہے وہ بھی چیک کرتے رہیں، ہسٹری بھی چیک کرتے رہیں. یہ ساری چیزیں اگر آپ کو چیک کرنا نہیں آتی تو اس چیز کو، جہاں آپ بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، آپ یہ بھی سیکھ لیجئے کہ موبائل کی اور کمپیوٹر کی، لیپ ٹاپ کی ہسٹری کیسے چیک کی جاتی ہے. وہ انسٹرومنٹ جو بچے کے ہاتھ میں ہے، تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ چیک کر سکیں کہ بچہ کسی غلط ٹریک پر تو نہیں ہے. ایک یہ چیز ہو گئی. ایک چیز اور بھی دیکھیں گے کہ چیک کریں گے کہ بچہ تنہائی میں زیادہ دیر تو نہیں رہتا، واش روم میں، بیت الخلاء میں کہیں زیادہ دیر تو نہیں لگاتا، 10 منٹ 20 منٹ 15 25 منٹ، کوئی ایسی ٹائمنگ تو نہیں بچے کی بن رہی اس ایج میں. یہ 8 9 10 11 12 13 14 15 سال کی بات کر رہا ہوں. اگر وہ زیادہ دیر لگاتا ہے تو اس سے مناسب انداز میں، دوستانہ انداز میں، یہ ذہن رکھیے گا کہ جو بچہ اس مرحلے میں داخل ہو رہا ہے وہ آپ اس کی فیلنگز کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اگر لگانا چاہتے ہیں تو آپ یہ سوچئے کہ جب آپ کے ساتھ یا ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو ہماری کیا فیلنگز تھی. بچہ بری طرح گھبرا جاتا ہے اس چیز میں، کیا بیٹی ہو اور کیا بیٹا ہو. ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ، یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. اچھا شیئر بھی نہیں کرنا چاہتے کسی کے ساتھ، اور ان کو رہنمائی بھی چاہیے ہوتی ہے. تو ایسے موقع پر میں نے جو بات کی نا، کہ یہ جو میں نے کی نا، بچہ جب جائے تو اس کو بڑے بھرپور طریقے سے اس کے ماتھے پر، گال پر پیار دے کر رخصت کریں، تاکہ آپ کا اور اس کے درمیان جو گیپ ہے وہ ختم ہو. بچوں کے ساتھ دوستی کیجئے. اس وجہ سے میں نے ایک بات کی کہ اگر آپ اپنے بچوں کی دوست ہوں گی اور ہوں گے تو وہ بچے اگر اس قسم کا کوئی ایشو ہوگا تو وہ آپ کے ساتھ فوری طور پر شیئر کریں گے. بہت ساری فیملیز میں بولڈنس ہوتی، وہاں کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں ابھی تک یہ چیزیں موجود ہیں. اس حوالے سے ایک اور چیز جو ہوتی ہے، کوشش کیجئے کہ تربیت کے حوالے سے بچوں کے سامنے شوہر اور بیوی کے جو آپس میں ریلیشن شپ ہیں وہ بڑا ایک حساس معاملہ ہے. آپ دونوں کا کوئی ایسا مذاق نہیں ہونا چاہیے جو بچے جو ہیں دیکھیں اور غلط انداز میں اس کو لیں. یہ بہت عام چیز ایشو ہوتا ہے، ہم اس چیز کی طرف دھیان نہیں دیتے. بس اوقات اپنی بیوی سے مذاق کر لیا، بیوی نے شوہر کے ساتھ مذاق کر لیا، کوئی بھی ایسا مذاق جو کہ ان بچوں کے سامنے نہیں کرنا چاہیے. تو یہ اس سے ہوتا کیا ہے، بچہ بولتا تو کچھ نہیں ہے لیکن بچہ اپنے ذہن میں اس چیز کو بٹھا لیتا ہے. وہ پھر اس کے اندر ایک تجسس کا مادہ بچوں کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے. کیا، کیوں، کیسے، کب، کہاں، یہ سوالات جتنے زیادہ بچوں کے پاس ہوتے ہیں اتنے میرے اور آپ کے پاس نہیں ہوتے. ابو یہ آسمان کیوں ہے اوپر، یہ کیسے بنا، کس نے بنایا، یہ سارے آپ ایک سوال کا جواب دیں گے، اس سے وہ بچہ اور سوال نکالے گا، اس سے سوال کریں گے بچہ اور سوال نکالے گا. یہ تو بچے کے ذہن میں یہ سوال آئیں گے کہ یہ امی اور ابو یہ آپس میں اس طریقے سے پیار کریں، اس کا مطلب ہے ہمیں بھی اس طرح آپس میں مذاق کرنا چاہیے. وہ اسی چیز کو اپلائی کرنے کی کوشش کرے گا. اس لیے اس حوالے سے اس بات کا جو ہے وہ دھیان رہے. ایک یہ اس حوالے سے ایک اور بھی جو معاملہ ہے وہ یہ ذہن میں رکھیں، ہمارے ہاں چونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم کا ایشو ہمارے سامنے آ جاتا ہے. کوشش کیجئے کہ ہم 9 10 11 12 سال کی ایج تک بچوں کو اپنے ساتھ سلاتے ہیں. یہ نہیں کرنا چاہیے. شریعت جو ہمیں بتاتی ہے کہ بچے کا بستر الگ کر دینے والا جو معاملہ ہے وہ صرف اور صرف اس حد تک نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی مطلب کوئی بھائی بہن نہ ہو، بلکہ اگر آپ اپنے بچوں کو کانفیڈنس دینا چاہتے ہیں تو اپنی پرائیویسی جو پرسنل لائف ہے وہ سیو کرنے کے لیے، اس کو سیو کرنے کے لیے بچوں کو الگ بستر دے دیجئے. اس لیے کہ دیکھیے اس میں یہ بہت سارے فیکٹس ہیں، میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اگر میرڈ لائف متاثر ہو کسی بھی وجہ سے، اخلاق، مورل بیسس پر، سیکشول بیسس پر، کسی بھی بیس پر اگر متاثر ہو رہی ہے تو اس کے اثرات ان دونوں کے مزاج پر آتے ہیں اور بچے براہ راست متاثر ہوتے ہیں. یہاں سے وہ بروکن فیملیز والا جو میں نے شروع میں ذکر کیا تھا وہ یہاں سے مسئلہ شروع ہوتا ہے. اس لیے ایک کام یہ بھی کیا جائے گا کہ اگر جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے تو کوشش کیجئے، اگر کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس ایسی سیٹ، اگر وہ بعضوں کا جوائنٹ فیملی سسٹم میں 1 کمرہ 2 کمرے اس طرح ہوتے ہیں، ممکن نہیں ہوتا، لیکن اگر نہیں ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے. اگر ہے سہولت تو بچوں کو الگ سے جو سمت ہے معاملہ جو ہے وہ رکھا جائے، ان کا بستر سونے جاگنے والا معاملہ.
اس مرحلے پر ایک کام اور بھی کیا جائے. جو بچے کو سونے کے آداب دینے ہیں آپ لوگوں نے, سونے کا طریقہ بتانا ہے. یہ تو خیر بڑوں کے لیے بھی ہے, لیکن بچوں کے لیے بطور خاص اس ایج میں دونوں کے لیے شریعت جو ہمیں بتاتی ہے, اور یہ عبداللہ بن عمر بڑی سختی کے ساتھ اس چیز پر پابندی کرتے تھے, سختی کرتے تھے اس چیز پر. وہ کیا کہ لڑکا الٹا نہیں سوئے گا, بیٹے کو یا لڑکے کو الٹا نہیں لیٹنا چاہیے, منع کیا جاتا تھا اس چیز سے. اور لڑکی کو سیدھا چت لیٹنے سے منع کرتے تھے وہ سونے کے آداب میں. اور آج بھی یہ چیز دیکھ لیجیے, یہ چیز اسی طرح موجود ہے. اس کے جو میڈیکلی یا مطلب جو کہہ سکتے ہیں امپیکٹس آتے ہیں, وہ اگر تفصیل میں جایا جائے تو اس کا تعلق براہ راست بلوغت والے بعد از بلوغت کے معاملات سے جا جڑتا ہے. کروٹ کے ساتھ لیٹیں. جب بچہ لیٹتا ہے الٹا تو اس وقت اس کے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں, اس لیے اس کو کوشش کیجئے کہ نیند والا جو معاملہ ہے وہ کروٹ کے بل, دہنی کروٹ, جیسا کہ ہمارا مسنون طریقہ بھی ہے سونے کا, تو سونے کے آداب اس کو باقاعدہ بتائے جائیں. اس حوالے سے اس ایج میں کچھ جو کام ہم کرتے ہیں وہ ہیں آداب لباس. بچہ ہوتا ہے نا 3 سال کا, ہماری مائیں اس حوالے سے احتیاط نہیں کرتی. 3 سال کا بچہ ہے تو اس کے سامنے وہ 4 سال کا 5 سال کا چھوٹے بہن بھائیوں کی کپڑے جو چینج کیے جا رہے ہوتے ہیں اس کے, اب وہ بچہ جو دیکھ رہا ہوتا ہے نا, اس کی جو آبزرویشن جو ہوتی ہے نا وہ بہت خوفناک ہوتی ہے, جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا. وہ اگر میں اس کی مثال دوں, جس طرح بیٹا ہے, اگر بیٹی کی چیننگ کپڑے چینج کر رہی ہیں تو وہ بیٹا اس میں اور اپنے آپ میں چیننگز نوٹ کر لے گا اس چیز کو. تو اس کے ذہن میں یہ سوال ڈال دیا ہم نے اس ایج میں, 5 سال 6 سال کی ایج میں, جو کہ یہ سوال اس ایج میں اس کے پاس نہیں آنا چاہیے تھا. ابھی ایج نہیں ہے اس کی. اس لیے ہماری ماؤں کے ساتھ یہ ہونا چاہیے کہ بچوں کے جو کپڑے چینج کیے جاتے ہیں کوشش کریں کہ دیگر کسی بچے کے سامنے نہ کیے جائیں. لڑکا ہے یا لڑکی, بیٹا ہے یا بیٹی, کپڑے چینج کرنے کے لیے اسٹور یا اندر کا کمرہ یا واش روم جہاں نہلا دھلا کر سارا کچھ جو بھی معاملہ ہوتا ہے وہاں کیے جائیں. حتی الامکان اس چیز کا خیال کیا جائے. اسی طرح نیند کے آداب کے حوالے سے جو ہمارے پاس ایک ہوتی ہے, کوشش یہ چیز بطور خاص جو ہوتی ہے وہ دونوں کے لیے, لیکن میں کہتا ہوں کہ بطور خاص بیٹیوں کے لیے, کہ سوتے وقت ایک چادر جو ہے, ہلکا سا دوپٹہ یا کوئی بھی چیز جو ان کو استعمال کروائی جائے کہ آپ اپنے اوپر لے کر سو. یہ روٹین میں ہمارے یہاں ایکسرسائز ہے, لیکن بطور خاص اس کا اہتمام کیا جائے, مطلب ہے تاکہ اگر چونکہ گھر میں سوتے جاگتے کوئی بھی مطلب ہے, جس طرح بھائی آ گیا, کوئی بھی XYZ داخل ہو گیا, تو اس طرح سوتے ہوئے تو بندے کو حالت نہیں پتہ ہوتی کہ میں کس حالت میں سو رہا ہوں یا سو رہی ہوں, نہ خیال لگ سکتا ہے. تو ایسی کیفیت میں ان چیزوں کو تھوڑا سا مد نظر رکھ کر یہ احتیاط کی جائے. مطلب ہے اس میں ایک چیز کا اور ہمیں جو سکھانے والا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بچوں کو اجازت کے جو آداب ہیں وہ سکھائیں. ہم گھر میں داخل ہونے والے آداب سورہ نور میں باقاعدہ چیپٹر موجود ہے یہ والا. عبداللہ ابن مسعود اور امام احمد بن حنبل کا طرز عمل میرے سامنے موجود ہے. دیکھیے, انسان کا اپنی بیوی کے ساتھ کوئی پردہ نہیں ہوتا, کلیئر ہے یہ والی بات, لیکن اس کے باوجود عبداللہ ابن مسعود جب آتے تھے اپنے گھر اور وہاں صرف ان کی بیوی ہوتی تھی, ان کی بیوی کا نام زینب تھا, وہ گھر کے پاس آ کر نا یتنحنح, وہ کھنگارتے تھے یا جوتے زور سے پیر مارتے تھے, مطلب ہے تاکہ میری بیوی کو پتہ چل جائے کہ میں آیا ہوں. خاتون خانہ وہ آپ کی بیوی ہی کیوں نہ ہو, بسا اوقات ایسی کیفیت میں ہوتی ہے کہ وہ نہیں پسند کرتی کہ کوئی مجھے دیکھے. ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کو بھی وہ پسند نہیں کرتی کہ شوہر بھی مجھے دیکھے اس حالت میں. یہ فطری شرم اور حیا عورت کے اندر موجود ہوتی ہے. تو یہ آداب استحزان جو ہیں, یہ آداب اجازت بچے کو سکھائے جائیں باقاعدہ, کہ گھر میں آنا ہے تو کیسے داخل ہونا ہے. بھائی نوک کرو, دروازے کی سائڈ پر کھڑے ہو, اپنا نام بتاؤ اور پھر داخل ہو. گھر کے اندر اگر بیڈ روم میں آنا ہے تو وہ ایسے ہی نہیں منہ اٹھا کر بیڈ روم میں کسی کے داخل ہو جاؤ. کسی کے کمرے میں, بہن کے کمرے میں بغیر اجازت کے تم نے نہیں جانا. اسی طرح بہن کو باؤنڈ کیا جائے کہ بھائی کے کمرے میں بغیر اجازت کے تم نے نہیں جانا. یہ جو اجازت والے جو آداب ہیں, سو ٹوٹل ایٹیکیٹس, یہ بطور خاص بچوں کو سکھائے جائیں. اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز میں باذن تعالی نعمان بھائی سے یہ بات کروں گا کہ بچوں کے حوالے سے جو اجازت کے آداب ہیں نا, اس کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز مختلف کلاسز جو ہیں
وہ 1 دن کی، 1 گھنٹے کی، 2 گھنٹے کی، صرف بچوں کے لیے، وہ انشاءاللہ العزیز ہم کروائیں گے، لیکن پلاننگ کر کے مشاورت کے ساتھ وہ آپ کو پہلے سے بتا دیا جائے گا، تاکہ بچوں کو اس چیز کا علم ہو جائے کہ شریعت جو ہے وہ اجازت کے کون سے آداب ہمیں بتاتی ہے، کس طریقے سے بتاتی ہے۔ ایک جو چیز آئے گی ہمارے پاس آخری جو مطلب ہے، اس میں جو چینجنگز آ رہی ہیں، ان چینجنگز کے نتیجے میں طہارت والا جو عمل ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جو فطرت کے جو 10 احکام ہیں یا 5 باتیں جو بتائی گئی ہیں، ان میں سے جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ زیر ناف بال وغیرہ یا جو بھی کیفیت آتی ہیں اس میں، یہ فرسٹ سمٹم جو آتی ہے ہمارے پاس بلوغت کے بعد، یہ چیز آتی ہے۔ تو ماں کا کام جو ہوتا ہے وہ چونکہ کپڑے دھونے والا کام زیادہ تر ماں نے کرنا ہوتا ہے، یا ڈرائی کلینر کو بھی ماں نے ہی دینا ہوتا، باپ نے تو نہیں کرنا ہوتا، تو اس اعتبار سے جو کپڑے چینج ہو رہے ہیں بچوں کے، وہ ذرا نوٹ کر لیجئے کیا صورتحال ہے بچیوں کے اور بچوں کے کپڑے۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس چیز کا کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو وہ وہاں پر کلیئر ہو جاتی ہیں چیزیں ساری۔ پھر ان کو باقاعدہ بتایا جائے کہ طہارت والا عمل آپ لوگوں نے کس طرح کرنا ہے، کیسے کریں گے طہارت والا عمل، کس طریقے سے کیا جائے گا، اس کی ڈیوریشن کیا ہے، کون سا طریقہ اختیار کیا جائے جس سے تکلیف کم ہو اور مطلب یہ شرع کا حکم بھی پورا ہو جائے۔ اس لیے کہ یہ یاد رکھیے گا اس بات کو، جسمانی طور پر طہارت، جسمانی طور پر طہارت کے جو آداب شریعت نے بتائے ہیں، جو ڈیوریشن مقرر کی ہے، اس میں ناخن، جن بالوں کی صفائی کا حکم دیا گیا وہ، یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ صحت کے حوالے سے بہت مفید چیزیں ہیں۔ یہ ناخن صرف ایسے نہیں بڑھتے، بلکہ یہ کھانا کھانے میں اور طہارت میں بھی استعمال ہوتے ہیں یہ چیزیں، تو وہاں دیکھ لیجئے کہ کیا کچھ نہیں ہوگا پھر اس کے ساتھ مطلب ہے۔ اسی طرح جو بیکٹیریا والا جو معاملہ ہے، بیکٹیریل جو وائرسز آتے ہیں، وائرل جو ہوتے ہیں، وہ باقاعدہ صفائی نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، بچوں کو پتہ نہیں ہوتا اس چیز کا۔ اس ایج میں بچوں کو جو انرز جو ہوتے ہیں بچوں کے لیے، وہ ہمیں پراپر طریقے سے ان کو گائیڈ کر کے لے کر دینے اور ان کا استعمال کا طریقہ بتایا جائے۔ چونکہ ایک ہوتا یہ ہے کہ عمومی طور پر ہم ظاہری طور پر تو بڑے ٹپ ٹاپ میں ہوتے ہیں، بڑے خوبصورت ڈریسنگ کے ساتھ ہوتے ہیں، کاٹن کے سوٹ، لیکن جو انرز ہوتے ہیں وہ بعض اوقات وہ جو بنیان ہوتی ہے تو پتہ چلا 2 ہفتے سے چینج نہیں کی، یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں ساری۔ تو ان چیزوں کے حوالے سے بھی بچوں کو باقاعدہ جو ہے وہ بتایا جائے کہ جتنا معاملہ بیرونی لباس کا ہے اتنا ہی معاملہ اندرونی لباس کا بھی ہمارے پاس موجود ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے جب آپ نے چیک کرنا ہے تو ایک اور جو چیز ہمارے سامنے آئے گی، ہم نے ان کو بتانا ہے اس بارے میں۔ اگر آپ کے پاس اس بارے میں معلومات نہیں ہیں تو کچھ کتابیں ہیں جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ ایک کتاب ہے دارالسلام کی، ابھی میں نے کچھ عرصہ پہلے لی ہے، اس کتاب کا نام ہے بلوغت کے احکام، دارالسلام نے پبلش کی ہے، اردو میں کتاب ہے، بہت مفید کتاب مجھے لگی وہ کتاب اس حوالے سے۔ وہ کتاب ہر ماں کو اور ہر باپ کو پڑھنی چاہیے، بلوغت کے احکام، ایک یہ کتاب ہوگی۔ ڈاکٹر آصف جاہ کی ایک کتاب ہے ٹین ایج، اس کا بھی اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، وہ کتاب پڑھنی چاہیے۔ نمبر 3، ایک کتاب یہ دارالعلوم کورنگی کے کسی استاد نے ترجمہ کیا ہے، تربیت اولاد کے نام سے، خاصی ضخیم کتاب ہے، 1000 صفحات کی کتاب ہے۔ وہ شام کے کسی پروفیسر کا PhD کا مقالہ ہے جس کا اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ اس میں نفسیاتی تربیت کیسی کی جائے گی بچے کی، اجتماعی تربیت کیسی کی جائے گی، معاشرتی تربیت کیسی کی جائے گی، یعنی تقریباً کوئی 16 چیپٹر ہیں اس کتاب میں کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے کون سا معاملہ ہو تو کس طریقے سے تربیت کی جائے گی، کیا رویہ اپنایا جائے گا بچے کے ساتھ۔ کیونکہ بہت ساری چیزیں ہم حتمی طور پر نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہر بچے کی الگ ایک فزک ہے اور ہر بچے کی الگ ایک مینٹل سیٹ اپ ہے۔ آپ اگر ایک چاہیں کہ ایک ہی کلیہ لے کر سب پر اپلائی کرنا چاہیں تو وہ نہیں ہو سکتا۔ ایک طریقہ جو ہے وہ اسٹریٹجی آپ نے ایک بچے پر اپلائی کر لی تو ضروری نہیں کہ وہ دوسرے بچے پر بھی اپلائی ہو جائے۔ میرا ایک بیٹا جو ہے نا وہ بڑا خاموش گوئے، کم گوئے، کچھ نہیں بولتا، اس کو جتنی بھی تکلیف ہو وہ یوں بیٹھا رہے گا خاموش، شو ہی نہیں کرتا۔ اور ایک بیٹا اس کو ذرا سا بھی سر درد ہوگا نا تو اس نے پورا گھر سر میں اٹھایا ہوتا ہے۔ یہ مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو اس اعتبار سے کوئی حتمی کلیہ جو ہے نا نہیں بنایا جا سکتا، لہذا اس میں چند کتابیں اپنے سامنے رکھیے۔ اور ایک آخری ٹاپک،
یہ جتنے بھی میں نے چیک کرنے کے یہ جو اسکول بیگ، الماریاں، انٹرنیٹ، موبائل، لیپ ٹاپ، زیادہ دیر لگانا باتھ روم میں، ایکس وائی زیڈ، سونے کے اور آپس میں معاملات جو بات چیت کے، ان سب کے ذریعے ایک اور چیز بھی رکھیں گے. ہمارے پاس یہ جو ایک ٹاپک آتا ہے بچوں کا جنسی استحصال جو ہوتا ہے، مطلب ہے ایک بڑا خوفناک ٹاپک جو ہے، مطلب ہے چائلڈ سیکشول ابیوز جو مطلب ہے معاملات جو ہے ہمارے ساتھ. اس حوالے سے ملازمین پر نظر رکھی جائے، چچا، ماموں، یہ جو قریبی ریلیٹیوز ہوتے ہیں، بچہ دیکھا جائے جس کے ساتھ اٹیچ ہے تو کیوں اٹیچ ہے، اتنی زیادہ اٹیچمنٹ کی کیا وجہ ہے. یہ چیزیں ماں باپ کا کام ہوتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں اس حوالے سے، ایک جب میں کل سارا دن اس میں لگا رہا ہوں، ایک خاتون ہے فیس بک میں، ان کا پیج میں نے دیکھا، نام ان کا ہے نیئر کے نام سے، نام ان کا پیج بنا ہوا ہے، کینیڈا میں رہتی ہیں. ان خاتون نے یہ جب کچھ مثالیں لکھی تو میں حیران رہ گیا جی. مطلب ایک کیس انہوں نے لکھا جی کہ کزن تھا، تایا زاد بھائی، جو کہ اس بچی کے ساتھ مطلب ہے، اب وہ بچی جب بتانا چاہتی تھی تو وہ ماں سنتی نہیں تھی اس کی. بھائی تو ہے تمہارا، یعنی وہ بچی پوری بات ہی نہیں کر پاتی تھی، بتانا چاہتی تھی اور ماں کیا کہتی تھی، بھائی تو ہے تمہارا وہ، اور وہ اس کے ساتھ چھوڑ کر آرام سے بازار کہیں آنا جانا کر لیتی تھی. مطلب ہے تو میں نے پھر اس چیز پر جب دیکھنا شروع کیا، ان کتابوں کو پڑھا اور اپنے مطلب دائیں بائیں جو مطلب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا. مطلب ہے کل میں تقریباً کوئی 30-40 فون کیے میں نے مختلف ڈاکٹر سے اور مختلف جگہوں پر، تو معلوم ہوا کہ اس حوالے سے ماں اور باپ کو محتاط ہونا چاہیے. کسی پر شک نہیں کرنے والا مقصد، لیکن اپنی اولاد کو اس انداز میں رہنمائی دینے کے لیے، کیونکہ جس بچے کے ساتھ یا جس بچی کے ساتھ یہ بچپن میں ہو جائے وہ اس کی ساری زندگی شدید متاثر گزرتی ہے. وہ کبھی بھی مطلب پاورفل رول پلے نہیں کر سکتا، مطلب یا نہیں کر سکتی. لہذا اس اعتبار سے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آخر میں جو میں نے چند کتابوں کے نام بتائے، اور آخر میں یہ بات کہوں گا کہ سب سے پہلے آپ لوگ شریعت کے احکام جانیے. وضو کیسے کیا جاتا ہے بچوں کو کر کے بتائیے. غسل کب کیا جاتا ہے اور کیسے کیا جاتا ہے یہ آپ لوگوں کے پاس مکمل معلومات ہونی چاہیے. میں ایک جگہ جمعہ پڑھا کر فارغ ہوا ناظم آباد میں، تو وہاں پر ایک صاحب نے مجھ سے کہا جی کہ خاتون آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں جی، نمبر دے دیں آپ. تو میں نے نمبر دے دیا. ان خاتون نے مجھے اپنا مسئلہ لکھ کر بھیجا جی. تو وہ موضوع میرا یہی تھا آداب استحزان، اس میں نے غسل کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا تھا. تو اس خاتون کا وہ میسج پڑھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے میرے. اس خاتون نے یہ میسج لکھا تھا، میرے وہ دوسرے سیٹ میں، گھر والے سیٹ میں وہ میسج موجود ہے. انہوں نے، خاتون نے یہ کہا تھا کہ میری شادی کو 12 سال ہو گئے ہیں، میرے 5 بچے ہیں، اور آج مجھے پتا چلا کہ غسل کیسے کرتے ہیں. یہ ہمارے والدین کا حال ہے، یہ لا علمی ہے. یہ اس لیے میری قابل احترام سامعین اور سامعات، سب سے پہلے جو ہے اپنی لا علمی دور کیجئے. آپ وضو، غسل، طہارت کے تمام تر ممکنہ جو طریقے ہیں شریعت کے وہ حاصل کیجئے تاکہ اپنے بچوں کو بتا سکیں. میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. کسی کے پاس اگر کوئی سوال ہو تو پلیز کر سکتا ہے. جی.